آج ہم ملتے ہیں عثمان اختر صاحب سے جو کہ ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی اور آئی ٹی کے بزنس کر رہے ہیں۔ تو آج ان سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کس کس چیز سے لڑ کے کامیابی حاصل کی۔ پاکستانی مارکیٹ ایک واحد ایسی مارکیٹ ہے جس میں آپ کے گاؤں تک ڈلیوری اویلیبل ہے۔ تو مطلب کسی ولیج میں آپ نے پروڈکٹ ڈلیور کرنی نا ہو جاتی ہے، باہر کے ملکوں میں نہیں ہے، یو ای میں نہیں ہے۔ پہلا کاروبار سٹارٹ ہوا کہ ہم موبائل کور بیچیں گے آن لائن۔ تو اب موبائل کور کے پیچھے نا ہم کیا لگائیں، ہم نے شاہد افریدی کی فوٹو لگائی، ہم نے 17 ملکوں کا نیٹ ورک بنا لیا۔ 17 کنٹریز میں جا رہی ہیں شپمنٹس، ٹھیک ہے، وہ آ رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ ڈلیور ہو رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کا ہے۔ اب سری لنکا والے سمجھ رہے ہیں ہمارے ملک سے آ رہا ہے، لیکن وہ پاکستان سے۔ نیش کی ریسرچ کیسے کرنی ہے، اس میں کیا کیا گن ہونے چاہیے جن کو آپ پرکھتے ہیں؟ نیش سلیکشن سے پہلے آڈینس، اگر لوگ فرض کیے پاکستان میں چنیں کسی پرسن کو جو کہ پرفارمنس مارکیٹر ہو، کس بنا پر چنیں؟ کیسے چیک کریں کہ یہ بندہ ہماری منزل کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے کہ نہیں لڑ سکتا؟ اس کا ٹریک ریکارڈ پتہ چل جاتا ہے۔ کسی کا ٹریک ریکارڈ چیک کرنا ہوگا تو ہم اسے کویشچن کیسے کریں؟ یہ دیکھیں، آپ میں جانتے ہوں گے لیکن جو آڈینس میں سے بے شمار لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ان کا پہلی بار سفر ہوگا۔ السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ دوستو، آج ہم کوشش کریں گے ای کامرس کو کسی نئے اینگل سے دیکھیں۔ ای کامرس ایک ایسا کاروبار ہے جو کہ اب سے صدیوں تک چلتا رہے گا، چونکہ لوگوں نے روایتی دکانیں چھوڑ کر آن لائن کام کرنا شروع کیا۔ کئی لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں، لیکن اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کو بلا کر کہ ایسی گرہ کھولیں کہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں۔ اگر وہ گریں ساری سب کے لیے کھل جائیں تو اندازہ کیجیے گا کہ آپ کے کاروبار کتنے چمک سکتے ہیں۔ ہمارے سارے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ٹیک پہ، بزنس پہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں کسی بڑے نام کو بلایا جائے۔ ایسے کئی بڑے نام جن کو سوشل میڈیا شاید نہ جانتا ہو، لیکن ویسے ان کے قد دیکھیں گے تو بہت اخیر ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے ہمارے گیسٹ سوشل میڈیا پہ مشہور بھی ہیں اور ان کا قد اپنے کام کے اندر ماشاءاللہ بہت دراز ہے۔ تو آج ہم ملتے ہیں عثمان اختر صاحب سے جو کہ ای کامرس کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی اور آئی ٹی کے بزنس کر رہے ہیں۔ تو آج ان سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کس کس چیز سے لڑ کے کامیابی حاصل کی۔ عثمان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بڑا اچھا، آپ نے بڑا لمبا انٹروڈکشن کروا دیا، تو میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن تھینک یو سو مچ۔ عثمان بھائی، میں نے نا پوڈ کاسٹ میں یا ایسے اس کے علاوہ کئی لوگ دیکھے ہیں، تو ان کے اندر نا یقین کیجیے گا اسکلز بھی ہوتے ہیں لیکن عاجزی کم ہوتی ہے۔ آپ میں نا ایک طرف اسکل ہے، دوسری طرف عاجزی ہے، تو یہ گولڈن نگٹ ہوتی ہے، بلیو می۔ صحیح، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ عثمان بھائی، سب سے پہلے تو اپنے منہ سے بتائیے گا کہ آپ کیا ہیں، آپ نے کس طرح سے گرو کیا تھا؟ یعنی میں اکثر نا اسٹوری کو ریلیٹ کروانا چاہتا ہوں آپ کے جوان ہونے سے لے کر، فار ایگزامپل 18 ایئر سے کیا کیا تھا، کیسے سیکھا تھا، کوئی گھر والے کیا کہہ رہے تھے، آپ نے کیا کیا، کیا وہی کیا؟ شاہد بھائی، اصل میں نا میرے لیے جو سب سے بڑی انسپریشن تھی میرے والد صاحب ہیں۔ میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ یار تم ایک مزدور کے بیٹے ہو تو اپنے آپ کو نا مزدور سمجھا کرو۔ تو میں ہمیشہ جب آپ پوچھتے ہیں نا کہ کیا، تو میں کہتا ہوں میں ایک مزدور ہوں، ایک عام بندہ ہوں جو کہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، تو میں نے اپنے والد صاحب کی نا پوری جو اسٹرگل ہے نا وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب سے والد صاحب کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں وہ۔ تو میرے خیال سے میری سب سے بڑی یونیورسٹی بھی وہی رہا جو میں نے سیکھا وہاں سے اور میں نے لرن کیا۔ تو ان کی نا اسٹرگل بڑی ہی، مطلب کہ وہ ایک بالکل زیرو سے، لائک نتھنگ، کہ مطلب کچھ بھی نہیں تھا، ایک مزدوری کرتے تھے فیکٹری سے، پھر کرتے 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 اللہ پاک نے فیکٹریز آگے جو نا اپنی دے دی، بڑی بڑی گاڑیاں دی، سب کچھ دیا اللہ پاک نے۔ تو میں ادھر سے انسپریشن لیتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے کاروبار جو تھے وہ کر رہے تھے لیکن وہ خراب ہو جاتے تھے، مطلب بند ہو جاتے تھے کاروبار، تو وہ بند کیا پھر اگلا شروع کر دیا، پھر بند کیا پھر اگلا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک بڑا میرے لیے جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ حوصلہ افزا رہا ہے یہ چیز، کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ یار اگر کوئی چیز ایک نہیں چل رہی نا تو کوئی بات نہیں، اگلی ٹرائی ہو جائے گی، کوئی اگلی ٹرائی ہو جائے گی۔
تو حوصلہ اس چیز نے میرا نہیں ٹوٹا. تو جب میں جوان تھا تو والد صاحب نے میرے اسکول کے بعد اچھا ڈیوٹی لگا دی. تھا کیا ہے, آپ تو ہیں, لائک 18 ایئرس کی ہم تو آپ بات سے کر رہے جیلس ہیں, ہم تو جیلس ہیں کہ آپ ماشاء اللہ اسمارٹ, اور ہم دیکھیں گے. نہیں, اس میں یہ تھا کہ جب لڑکپن آپ سمجھ لیں یا جو, تو میں اب ڈیورنگ مائی میٹرک ہی میں والد صاحب کے ساتھ ہی ان کی فیکٹری میں چلے جانا, ان کی مشینیں ٹھیک کر دینا, کوئی چیز خراب ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر دینا, اور مطلب تو وہ کیمیکلز کا کام تھا ان کا, تو وہ چیزیں کبھی کسی سپلائر سے کچھ چیزیں لا کے دے دینی ان کو, تو یہ چیزیں میں کرتا رہتا تھا. تو اس کے بعد پھر جب میں نے 12 کی, جب میں نے FSC کر لی میں نے, تو والد صاحب, تو میری برتھ ڈے آئی, تو والد صاحب نے مجھے برتھ ڈے پہ بلایا. میں کیسے کیک سے کاٹیں گے آج, ذرا وہ ہیپی برتھ ڈے کریں گے آفس میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تمہاری برتھ ڈے ہے تو تمہارا نا وہ دفتر ہے, تمہیں یہ گفٹ ملا ہے میری طرف سے. تو یہ جو فلاں کمپنی جو میں کتنے دیر سے چلا رہا ہوں نا, چھوٹی سی کمپنی تھی جو علیحدہ سے کیمیکل ہی سپلائی کرتی تھی, کہ آج کے بعد تم نے یہ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی تھینک یو سو مچ, مطلب تو اس سے تم نے اپنا خرچہ بھی چلانا ہے, اسے تم نے کرنا ہے, تو میری طرف سے تمہیں آج یہ گفٹ ہے. تو میں بڑا ہیپی ہوا کہ آج جو ہے وہ میں CEO کی سیٹ پہ جا کے بیٹھوں گا اور بڑا وہ مطلب میں کروں گا اور سارا. تو پھر وہاں سے میں نے کیا, پھر ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی جاتا تھا, یونیورسٹی سے فری ہو کے فوراً میں اپنے آفس آ جاتا تھا. تو وہاں آ کے وہ, کیونکہ کمپنی تھوڑی سی پرانی تھی, مطلب 2 سال تو تھوڑی سی چل رہی تھی, کچھ 2-4 امپلائیز تھے اس کے اندر, تو ہم جو ہے وہ کیمیکل سپلائی کرتے تھے. تو موسٹلی جو ہمارے کلائنٹس تھے وہ سیمنٹ فیکٹریز تھیں, اور کچھ ایسی کوئی ٹیکسٹائل فیکٹریز تھیں جن کو ہم واٹر ٹریٹمنٹ کے کیمیکلز ہم دیتے تھے. تو وہ پھر میں نے اس کو وہاں سے کیا. تو وہاں پہ پھر میں نے گیا, پبلک ڈیلنگ بھی کی, کلائنٹ سے بھی خود ملنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ پھر جب میں نے اپنی یونیورسٹی جب میں نے مکمل کرنے کے قریب ہوا, یونیورسٹی میں نے مکمل کی, تو اس کے دوران ہی مجھے ای کامرس کی سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. کیونکہ میری بزنس کے اندر میری ڈگری تھی, تو وہاں پہ میں نے کوئی ڈیفینیشنز بھی اس کی سن لی رکھی تھیں, ٹیچرز آئے کچھ بتاتے بھی ہوتے تھے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت یہ چیزیں بڑی نئی تھیں, کوئی ایسا ٹرینڈ بھی نہیں تھا آن لائن نا, چیزیں خریدنے کا یا بیچنے کا. تو پھر وہاں سے یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہوا. تو پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ اس وقت شاہد افریدی کا بڑا بوم تھا. تو ہم نا موبائل کورز بیچنے سے ہمارا پہلا کاروبار سٹارٹ ہوا کہ ہم موبائل کور بیچیں گے آن لائن. تو اب موبائل کور کے پیچھے نا ہم کیا لگائیں, ہم نے شاہد افریدی کی فوٹو لگائی. اچھا ٹھیک ہے, تب یہ کرکٹ کا بھی کافی کریز تھا, اور آپ کو پتا ہے وہ تو ہمارے ہیرو رہے ہیں. تو بڑے رزلٹ آیا, بڑا بکے, وہ بڑا رسپانس نے کہا یار یہ تو بڑی مطلب اچھا بک رہا ہے. تو پھر اس طرح اور چیزیں بھی ہم نے ایڈ کرتے کہ کورز میں, اور ڈفرینٹ فوٹو لگانی, لوگوں کو پرنٹ کر کے دے دینا. تو وہ ایک پہلا جو ہے نا میرا آن لائن کاروبار وہاں سے شروع ہوا. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ پہلا پاکستان میں اسٹارٹ پہلے پاکستان میں. ٹھیک, پاکستان میں ہوا, باہر میرا کوئی نہیں تھا ایکسپیرینس. تو جب میں نے پاکستان میں بیچنا شروع کیا, تو پاکستان میں موبائل کورز کی میں نے بہت ورائٹی مطلب رکھی. میں نے مشین بھی منگوا لی علی ایکسپریس سے, علی بابا سے, جو کہ کور یہیں پہ میرے پرنٹ ہو جائیں. ان ہاؤس میں نے مشین لگا لی. کورز میں ہر موبائل کے آگے, اس وقت موبائل کا ٹرینڈ بڑا نیا تھا, بڑے یہ جو ہے برانڈز ہیں یہ بہت سارے آگے تھے, تو ان کے کورز نہیں ملتے تھے مارکیٹ سے. تو میں نے ان کے کورز وہاں سے منگوا لینے, جو نیا ماڈل آنا اور اس کو پرنٹ کر کے ہم نے لوگ اپنی مرضی کی تصویریں اور چیزیں لگواتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن بیٹھے تو میرے چھوٹا بھائی ہے, وہ مجھے کہتا کہ یار یہ نا ہمیں نا کیوریز آ رہی ہیں, کوئی باہر سے بھی کیوری آتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا چلیں سرچ کرتے ہیں نا. تو میں یہاں پہ کوریئر کمپنی ہے, کیونکہ ہم ان کو بڑا اچھا والیوم دے رہے تھے, تو ان کے ہیڈ نا میرے سے میٹنگ کرنے آئے, ویسے ہی جیسے کلائنٹ وزٹ ہوتا ہے. تو آئے تو مجھے کہتے کہ کیسا جا رہا ہے سب. میں کہا یار سب اچھا جا رہا ہے, ایک سجیشن ہے. کہتے کیا؟ میں کہا سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ نا اس بزنس کو, کیش آن ڈلیوری پاکستان میں تو چل رہا ہے, اگر آپ اس کو باہر ایکسپینڈ کریں. کہتے کہاں؟ میں کہا UAE میں. میں کہا میں نے آن لائن دیکھا ہے, آپ کا وہاں دفتر بھی ہے. کہتے بالکل ہے, ہمارا وہاں پہ سیٹ اپ ہے پورا, ہم وہاں پہ ڈلیوریز کرتے ہیں. میں کہا وائی ناٹ کیش آن ڈلیوری. تو ان کے نا کلک کیا, کہتے ذرا مجھے ٹائم دیں. وہ واپس گئے, واپس جا کے انہوں نے اپنی ساری جو بھی ہیڈ سے میٹنگس کی ہوں گی انہوں نے, کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں COD کا, تو آپ ہمیں UAE کی شپمنٹ دیتے ہیں. میں کہا جی بالکل دیتے ہیں. تو آپ کو سوشل میڈیا کا پتہ ہی ہے, ہم نے وہاں پہ ایک نیا پیج بنایا,
UAE کا ہم نے وہاں پہ ایڈ لگا دی. ہم نے کہا یہ لیں جی ایڈز لگ گئیں, ہمیں رسپانس آنا شروع ہو گیا. ہم نے وہ ایکسپیٹس کے اندر پاکستان سلیکٹ کر دیا کہ جو پاکستانی ہیں ان کو بیچیں گے ہم. تو پاکستانی اس کا بہت رسپانس آیا وہاں پہ. پاکستانی جھنڈا لگ رہا ہے اس پہ, پاکستانی جو ہے نا کوئی اور کلچرل فوٹوز لگ رہی ہیں اس کے اوپر. تو لوگ بڑا آؤٹ آف دا پاکستان بڑا لائک کرتے ہیں چیزوں کو. تو بڑا اچھا رسپانس تھا, مجھے بڑا اچھا آیا اس کا. تو دین وہاں سے اسٹارٹ ہوا. تو میں نے وہاں بیٹھے پھر یہ دیکھا کہ یار پاکستانی وہ ایڈز اب ہوتی ہیں جو پاکستانیز کو جا رہی ہیں, تو کچھ افغانستانوں کو بھی جا رہی تھیں, کچھ نیپالی کو بھی جا رہی تھیں, کچھ انڈینس کو بھی جا رہی تھیں. تو میں نے کہا یار ان کا بھی انٹرسٹ ہے اس کے اندر, تو کیوں نہ ہم ان کو بھی بیچے. تو ہم سب کو UAE میں پورے جو ایکسپیٹریٹس تھے, جو باہر کے لوگ رہتے تھے ان کنٹریز کے, ان کو ہم نے بیچنا شروع کیا. تو لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. تو جب وہاں پہ بیچا میں نے, تو پھر مجھے خیال آیا کہ صرف UAE نہیں ہے, اب باقی کنٹریز بھی ہیں. تو پھر میں نے وہاں پہ بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے میں نے نا اپنے فون سے نیپال میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں کال شروع کی کوریئرس کو. اچھا. کہ آئی ایم فرام پاکستان. وہ بڑا حیران ہوتے تھے کیونکہ اب ایسی کالز آئے یہاں پہ پاکستان میں, ابھی بھی آئے, کوئی سری لنکا سے کال آئے کہ جی مجھے آپ کے سیل ہیڈ سے بات کرنی ہے. تو ہم بڑا شوقیہ کال کروا دیں گے کہ ہاں جی آپ جائیں. تو میں نے وہاں پہ جب کال ان سے کی, ان سے میں نے کہا کہ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں, ہمیں آپ کی کنٹریز میں نا کچھ پروڈکٹس کی ڈیلیوریز کروانی ہے, لیکن کروانی ود کیش آن ڈیلیوری ہے, ہم نے ود ایڈوانس پیمنٹ نہیں لینی. تو آپ یہ سروس کیونکہ لوکلس کو دیتے ہیں, آپ ہمیں بھی دیں. انہوں نے کہا وائی ناٹ, آپ ہمیں شپمنٹس بھیجیں, ہم یہاں پہ ڈیلیور کریں گے. ہم نے وہی موبائل کور ہم نے وہاں سے آرڈر ریسیو کرنا, یہاں پہ ہم نے بنانا, پیک کرنا, پیک کر کے ہم نے اس کنٹری میں بھجوا دینا. ٹھیک ہے, اکٹھے یا سنگل پیس بھی کرتے؟ نہیں اکٹھے 8 10 15 20 25 جتنے آرڈرز ہمارے پاس اکٹھے ہونے, ہم نے 3-4 دن بعد ہم نے بھیجنا ہوتا تھا شپمنٹ, اور ٹائم ہم نے لینا 10 to 15 days. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہم نے 3-4 دن میں کیپسول بنانا ایک, وہ جتنی بھی بن جائے, جتنے آرڈرز ہمارے پاس اکٹھے ہوں ہم نے وہاں بھیجنے, اور وہ ڈلیور ہو جانے وہاں پہ. اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس آیا اس چیز کا. پھر میں نے اسی بزنس ماڈل کو ایکسپینڈ کیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ماڈل جا رہا ہے, کیونکہ موبائل کور بڑا سستا سا آتا تھا. ٹھیک ہے, بڑے کچھ سینٹس ڈالرز کے اندر وہ کور ملتا تھا. پرنٹنگ کاسٹ کوئی ایز سچ زیادہ نہیں ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو باقی صرف مارکیٹنگ کاسٹ ہے. مارکیٹنگ میں یہ کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ لوگ کیسے ڈیزائنس پسند کرتے ہیں, ویسے بناتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے. ایسا کوئی برانڈ نہیں تھا مارکیٹ میں. تو میں نے 17 ملکوں کا نیٹ ورک بنا لیا. 17 کنٹریز میں جا رہی ہیں شپمنٹس. ٹھیک ہے, وہ آ رہے ہیں, وہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ ڈیلیور ہو رہے ہیں, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کا ہے. اب سری لنکا والے سمجھ رہے ہیں ہمارے ملک سے آ رہا ہے, لیکن وہ پاکستان سے رہا تھا. اس طریقے سے کرتے کرتے پھر ہم نے ایکسپینڈ کیا. ہم نے گھانا میں, کینیا میں, جارڈن میں, لبنان میں, مصر میں, تو جہاں جہاں پہ میں نے یہ نیٹ پہ سرچ کیا کہ کہاں کہاں پہ جو فرسٹ پیمنٹ میتھڈ ہے وہ کیش آن ڈیلیوری ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایڈوانس پیمنٹ والا نہیں ہے. تو جہاں جہاں مجھے ملا نا, میں نے وہاں پہ ان کی لینگویج میں ویب سائٹ بنا کے تو وہاں پہ اس کو اسٹارٹ کروایا. تو بڑا ہی اچھا رسپانس آیا مجھے. پھر میں نے ڈفرینٹ پروڈکٹس ایڈ کرنا شروع کی اس کے ساتھ ساتھ, جس کے اندر پرنٹڈ شرٹس ہم نے ایڈ کی, پرنٹڈ کیپس, پرنٹڈ ساکس. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ایڈ شروع کیں. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کچھ نئی چیزیں ہم نے دیکھنی کہ امریکہ میں آج کل کون سی نئی ٹرینڈی چیز لانچ ہو رہی ہے, وہ دیکھنی. وہاں سے ہم نے انسپریشن لینی, اس کی جو ہے وہ پاکستان میں بنوا لینی. اگر پاکستان میں بن جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر چائنا سے بنوا لینی. تو وہ ہمیں ہر چیز ہی تقریباً آپ کو پتہ ہے بن جاتی ہے. تو وہ پھر ہم نے وہ ٹرینڈی آئٹمز جو ہیں وہ ہم نے بنا کے ڈفرینٹ ہم نے وہ بیچنا شروع کی. تو اس طرح کافی ملٹی پروڈکٹس میں نے بیچی. تو اس طرح پھر ای کامرس کا میرا جرنی ایسے اسٹارٹ ہوا, اور ایسے میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا. پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر امیزون پہ, والمارٹ پہ, اب تو الحمدللہ کافی کنٹریز میں بزنس اس طرح آن لائن چیزیں بیچ رہا ہوں. ان کو یہی لگتا ہے کہ یہیں سے آ رہی ہیں. اچھا, ہاں جی, صحیح. تو ابھی اس کے پھر امیزون چلا, پھر والمارٹ ہے. اس طرح اب تو کافی کنٹریز میں جو ہے وہ بزنس میں نے ای کامرس کو ایکسپینڈ کیا ہے. اچھا, زبردست ہے. اور ابھی آپ کس طرح کی نیشز میں کام کر رہے ہیں؟ ابھی جو ہے نا, ابھی میں نے پھر یہ کیا ہے کہ اب اس کے بعد پھر ہم نے مارکیٹ پلیسز کو سرچ کیا. پھر میں نے امیزون پہ بیچنا شروع کیا. پتہ چلا کہ امیزون کوئی بلا ہے, امیزون کوئی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, اس پہ بیچا جاتا ہے. پاکستان میں بین تھا امیزون پہ, پاکستانی الاؤ نہیں تھا. تو میں نے کمپنی شمپنی رجسٹر کروائی. میں نے امریکہ میں, یو کے میں یو کے میں میں نے نا اپلائی کر دیا.
अमेज़ॉन पे अकाउंट अप्लाई किया। अब उस वक्त अमेज़ॉन पे कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं बेचते नहीं थे, तो उनकी ना मुझे ईमेल आई कि अब मुझे नहीं पता था कि हम बैन है। तो मैं अपने रूटीन में मैंने जैसे मेरी वेबसाइट्स थी, मैंने वो लिंक डाले, मैंने वो जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी मैंने सबमिट करवा दिया। तो उनका रिस्पॉन्स आया कि हम आपका अकाउंट बना रहे हैं, वी आर अप्रूविंग यू ना, तो आपका अकाउंट बन गया। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि ये बैन है या मतलब नहीं बनता। तो अकाउंट बन गया, मैं अकाउंट अमेज़ॉन बेचना शुरू हो गया। तो जब अमेज़ॉन पे बेचना शुरू हुआ तो उस वक्त अमेज़ॉन की नई नई हाइप पाकिस्तान में आई। अच्छा। पाकिस्तान में लोगों को बताना शुरू हुए कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन कुछ है, लोग वीडियोज़ आना शुरू हो गई, काफ़ी मतलब आपको पता ही है कि काफ़ी नॉलेज आया और काफ़ी फेमस हुआ अमेज़ॉन। तो लोगों ने कहा कि अमेज़ॉन अकाउंट नहीं बनता। मैं कि मेरा तो बन गया यार, मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, मतलब मैं तो बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ तो मिस है। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे हम लोगों ने, जैसे मैंने अकाउंट बनाया, फिर मैंने वैसे लोगों को बताया कि यार ऐसे बन जाता है बड़ी आसानी से, आप कंपनी बनाएं और इस तरीके से आप अप्लाई करें। और वो बना अकाउंट, चलना शुरू हुआ। तो फिर वहाँ पे फिर हम लोगों ने डिफरेंट अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचना शुरू की। तो पहले मैंने कोशिश की कि यार मैं ना अपनी कोई प्रोडक्ट बनाऊँ लॉन्च। जैसे पहले था, कोई देखा कि बेल्ट नहीं आई है मार्केट में, बेल्ट लॉन्च कर दी है कोई ऐसी चीज़, तो मुझे ना अमेज़ॉन पे कोई रिस्पॉन्स ना आए, बड़ी मैं ट्राई करूँ मुझे कोई रिस्पॉन्स ना आए। तो मैं एक दिन बैठा ना, मैं कि यार अल्लाह, कोई मेरे से कुछ गलत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। लोग कहते हैं अमेज़ॉन पैसा बनता है, मेरा नहीं बन रहा। तो मुझे ना एक गोरे की वीडियो आई सामने यूट्यूब पे ऐसी। तो वो उसने मुझे ना बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ना, हम यहाँ से ख़रीदेंगे यहाँ बेच देंगे। मैं कहा ये तो बड़ा आसान है। मैं सोने लगा था तब ना, तो मैं फटाफट उठा, लैपटॉप खोला मैंने, वो जैसे उस गोरे ने बताया था ना ये वीडियो प्रोडक्ट, मैंने वैसे ही सर्च किया तो मुझे एक दो आइटम्स मिल गई। एक चार्जर थे कुछ डिफरेंट ना, ये जो ड्रिल मशीन के चार्जर थे। अच्छा। तो मैंने वो लगा दिए, लगा के मैं सो गया। मैं कहा देखी जाएगी। अब सुबह आया तो ऑर्डर्स लगे हुए। मैं कहा यार ये तो बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो फिर मैंने वहाँ से अमेज़ॉन को समझा। मैं कहा यार ये तो ऐसे हम लोग चीज़ें वहीं से लें वहीं पे बेचें। अमेज़न से बाय करें? नहीं, अमेज़ॉन से नहीं, अच्छा, कहीं मतलब अमेरिका में यूके किसी से और बाय से? करें, यूके में बेचें, यूएस से बाय करें, यूएस में बेचें, कनाडा से बाय करें, कनाडा में बेचें। हुँ। ठीक है। तो मैंने कहा यार इसमें तो बड़ा कम, एफर्ट भी कम है और दिमाग भी ज़्यादा नहीं लग रहा मेरा। तो अब मैं पहले, अगर आपने किसी भी मुल्क में हमने कोई चीज़ बेचनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में बेचनी है, तो मुझे उसके मार्केट ट्रेंड, मुझे वहाँ की जो है लोगों की बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर भी, मतलब सारा स्टडी करके फिर मैं वहाँ की प्रोडक्ट उनके मुताबिक लॉन्च करूँगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है तो वाई नॉट, आप अपना मार्जिन रखें और उसको लगा दें, आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, आप अपना मार्जिन रखें। तो फिर वहाँ से अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट हुआ। तो और फिर मैं करते करते अमेज़ॉन मैंने बेचना शुरू किया अमेज़ॉन पे। तो फिर अमेज़ॉन फिर काफ़ी कंट्रीज़ में अलाउ करता है आपको, सिर्फ एक में नहीं करता। एक अकाउंट बना लें तो यूरोप का, पूरे यूरोप में अलाउ कर देता है, यूएस में तो कनाडा में, मैक्सिको में भी अलाउ कर देता है। तो फिर मैंने अकाउंट्स बनाए, फिर वहाँ बेचना शुरू किया। तो मैंने वहाँ पे चीज़ें बेचना शुरू कर दी। फिर वहाँ पे करते करते फिर तो एक्सपैंड किया मैंने। फिर ये हुआ कि ट्रेनिंग का असल में आया बात, कि मैंने फिर लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मामला है। ट्रेनिंग का मामला ये हुआ कि यहाँ पे ना पाकिस्तान में कुछ लोग जो सिखाते थे ना, तो वो बंदा मेरे पास आया, मतलब सिखाते थे। तो मैंने भाई से कहा यार तुम ना ऐसे करो, इसका कोर्स ले लो, शायद कोई नई चीज़ बताए। तो उसने कोर्स लिया उसका, तो ऑनलाइन ही ले रहा था, वीडियो सुन रहा था। तो मैं पास से गुजरा, मैं बैठा, मैंने कहा ये क्या बता रहा है, ये तो गलत बता रहा है, चीज़ें ठीक नहीं बता रही है। तो उसने ना इंट्रोडक्शन करवाया कि मेरे भाई जो है वो ऐसे बेच रहा है, तो वो तो कह रहे हैं आप कुछ भी नहीं बचा रहे, तो मुझे फ़ीस वापस कर दें आप। कहता नहीं, मैं आपके मिलने आता हूँ। वो मिलने आया। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कहा तुम कितना बेच लेते हो? उसने बताया 12-13 हज़ार डॉलर मैं बेच लेता हूँ महीने का। मैं कहा अल्लाह के बंदे, ये तो कुछ भी नहीं है अमेज़ॉन पे, मैं तो ये 1 लाख बेच रहा हूँ। तो मैं समझा कुछ और बताओगे। कहता जी असल गल ये है कि हम लेते हैं हलफ, मैं हलफ लेता हूँ कि जो मैं सिखाऊंगा वो आगे नहीं सिखाना। ये बड़ा मेरे लिए शॉकिंग निकला। कहता जी ये मेरे साथ बंदा है, इसको मैंने सिखाया है, सियालकोट से आया ये, तो ये इससे मैंने हलफ लिया हुआ है कि तुमने आगे नहीं सिखाना। मैंने कहा ये तो तुम बड़ी अजीब बात की है तुमने। तो एक वो चीज़ मेरे माइंड में थी। दूसरा ये था कि क्या नाम उसका, कुछ जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो ज़रा कहते थे कि सिखाएं, करें, आप मुझे बताएं कैसे आप कर रहे हैं।
قریبی. تو میں نے کہا یار میں نے ایک کلاس دوں گا, سارے جو رشتہ دار تھے, کوئی دوست جو قریبی لوگ تھے, تو میں نے اس کے علاوہ آپ کو کلاس نہیں دینی. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سکھاؤں, میں اپنا کام کرتا ہوں اور نہ میری طبیعت ہے سکھانے والی. تو ایک کلاس میں میرے سے آ کے سیکھ لینا, مجھے بار بار نہیں کہنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ایک کلاس دیں. تو میں نے وہ زوم کی, وہ گوگل کے اوپر یا زوم پہ میں نے ایک کلاس رکھی. تو کلاس میں نے جب اسٹارٹ کرنے لگا تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ آپ نا ہمیں ریکارڈ کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز مس نہ کر دیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے وہ کلاس دی, وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی کلاس تھی. تو میں نے کوئی 5-6 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو کہا تھا, اس میں کافی زیادہ لوگ تھے. تو میں نے وہ کلاس ریکارڈ کر, انہوں نے کہا یار آپ نا ہمیں واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ اس میں آپ سے کویشچن ہو تو وہ پوچھ لیا کریں. میں کہا ہاں اتنا کلاؤ میں کر دوں گا, اس سے زیادہ. تو میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا, ویڈیو ہم نے ریکارڈ بھی کی, میں نے وہ سکھا بھی دیا 2 گھنٹوں میں. تو وہ کچھ دنوں بعد نا ان کی کوئریز آنا شروع ہوگی میرے پاس کہ جی یہ جو آپ نے سکھایا ہے نا یہ تو اوپر سے گزرا ہے, یہ تو بڑا آپ نے ایڈوانس بتا دی, یہ نہیں مجھے اس آپ ذرا اس کو مزید ڈیٹیل میں اگر بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہفتے میں ایک کلاس دوں گا, اس سے زیادہ نہیں میں دوں, ہفتے میں ایک دفعہ دوں گا. وہ آپ نے آ کے میرے سے کلاس, میں نے ٹاپکس میں نے خود ہی امیزون کو میں کیسے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی کورس ہے, میں نے خود سے ہی اس کی ڈرافٹنگ کی کہ جی انٹروڈکشن تو اکاؤنٹ کریشن تو اس طرح کی ڈفرینٹ پروڈکٹ ریسرچ, میں نے کلاسز بنائیں اور میں نے شروع کر دی. تو میں نے ان کو سکھانا شروع کر دیا اسٹیپ بائی اسٹیپ. وہ میں نے ریکارڈ کر دیا ویڈیو نا, اور ریکارڈ کر کے میں نے کہا جی ان کو میں دے دوں گا. تو وہ ہوا یہ کہ وہ جب وہ ہوا کلاسز ہوئیں تو کلاس کے اندر جب ہم کلاس دینے بیٹھوں میں, زوم پہ ہوتی تھی کلاس, تو وہ اس پہ ہوتی تھی 100 کی کیپیسٹی, وہ 100 کیپیسٹی آؤٹ ہوگی, لوگ 100 سے زیادہ ہوں اس کے اندر, لوگ جوائن کریں, لوگوں نے شیئر کر دیا ادھر ادھر اپنے سوشل میڈیا پہ کہ امیزون پہ جو ہے نا یہ بندہ ایک کچھ بتا رہا ہے, کچھ کام کی بات بتا رہا ہے. تو وہ آؤٹ ہو گیا, وہ ریکارڈنگ کر دی میں نے, وہ ریکارڈ دے دی. تو لوگوں کو کہا کہ اگر آپ نے نہیں دیکھی یا مس کر دی ہے تو آپ ریپیٹ کر کے اگلی کلاس میں کویشچن پوچھ لیں. وہ میں لائیو کویشچن آنسر کر رہا ہوتا تھا. وہ کلاس گھنٹے کی ہوتی تھی, کلاس ہوتی تھی 3-3 گھنٹے کی, کیونکہ لوگ لائیو کویشچن آنسر کرتے تھے, اس میں زوم میں ہینڈ ریز کرتے تھے, میں کویشچن پوچھتا تھا, میں آنسر دیتا تھا. تو وہ جو سیریز تھی نا پوری, وہ بڑے لوگوں کے کام آئی. اس میں میں نے سارے ٹولز جس طرح ہم کر رہے تھے, کوئی پیڈ ٹول بھی نہیں تھا, جیسے ہم لوگ کام کر رہے تھے ویسے میں نے اس پہ بتایا, اکاؤنٹ کریشن بتائی, چیزیں بتائیں, تو لوگوں کو بڑی سمجھ آئی, لوگوں کے بڑے کام چلے. پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے سیمینارز اور یہ چیزیں شروع کیں. پھر سیمینارز میں یہ ہوا کہ کچھ پاکستان میں جو لوگ تھے وہ امیزون کا کچھ بتانا انہوں نے سیمینار, لیکن انہوں نے کوئی فیس رکھ دینی اس کی, کچھ کرنا. تو میں نے وہ فری آف کاسٹ, میں نے کہا یار میرا کوئی اس سے وہ پیسوں والا انکم نہیں ہے, میں نے شوقیہ بتانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ میں نے کیا. تو پھر سیمینارز میں نے کیا, سیمینار فل, مطلب ہم نے اگر 800 لوگوں کی ارینجمنٹ کیا تو 1200 لوگ یا 800 لوگ 1000 لوگ آنے, اور لوگوں نے سیکھا فری آف کاسٹ آنا سیکھنا. میں نے وہاں پہ جب میں نے اسٹیج پہ جانا, کوئی موٹیویشنل بات نہیں میں کرتا, میں سیدھی کام کی بات کہ یہ ایسے ہے اور ایسے کام کرنا ہے, نوٹس پیڈ نکال لو, موبائل میں نوٹ کر لو, ٹھیک ہے, اور آپ کو میں یہ بتا دوں گا. تو لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا. بہت لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنا امیزون کا ای کامرس کا بزنس جو ہے نا وہ سیٹ اپ کیا. تو وہ چلتے چلتے پھر ہم نے جو ہے وہ آگے پھر ایکسپینشن جو ہے نا وہ شروع کر دی. اچھا, مسئلہ پاکستان میں ایک اور بھی ہے, آپ نے شاید فیس کیا ہو, لیکن آپ تو چونکہ کورس کی فیس نہیں چارج کرتے. اگر فرض کیا ایک بندہ کمانا شروع کر دے اور اس کا ایکسپرٹ بن جائے اور کسی کو نہ سکھائے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یار سکھاتا نہیں ہے, یہ چاہتا ہے بس ایسے علم لے کے مر جانا ہے, سکھانا نہیں ہے. لیکن اگر وہ بندہ کسی کو سکھانا شروع کر دے تو کہتے ہیں دیکھو منجن سل کر رہا ہے. یعنی دو یہ رویے ہیں. اس میں نا ایک بات جو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اگر کسی سے سیکھنا ہے, وہ بندے کا جتنا ایکسپیرینس ہے, نالج نہیں ایکسپیرینس ہے, ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے اس نے کتنی مار کھائی ہے, اس کی زندگی کے وقت اس میں جمع ہو رہی ہے, اس کے حساب سے اس کی وقت کی قیمت بھی تو ہوگی نا. ایسے ہی ہے. اگر کسی کے وقت کی قیمت دی جا سکے پیسوں میں تو سب سے سستی قیمت ہے. ایسے ہی ہے. ایسی ہے نا. بالکل صحیح ہے. باقی تو پرائز جیسے ہم ابھی اس سے پہلے باتیں کر رہے تھے, ساما بھائی بیٹھے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کتنی بار مارے کھائی, ناکام پہ ناکام رہے ہیں ایسے, وہ تو لائن لگی پڑی ہے. تو یہاں پہ پہلا ایک بیہیویئر سیٹ کرنا چاہیے کہ آپ علم کی قدر کریں, وہ چاہے جس بھاؤ بھی مل رہا ہے, چاہے فری میں چاہے پیڈ میں, لیکن ہے ویلیوبل.
بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب آپ ایک اگر کسی بندے سے نالج آپ لینا چاہتے ہیں, آپ اس کو پے کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو اس نالج میں بتا دیتا ہے, یا چیزیں کوئی اسکل آپ کو سکھا دیتا ہے, تو اس سے بڑی کیا چیز ہے. ہاں جی. آپ حالانکہ ماریں کھائیں اور مار کھا کھا کے جو ہے نا وہ آپ آئیں. تو میں نے جب امیزون کا کام کیا, میں نے بہت لوگوں کو میں نے دیکھا, تو مجھے تو میں بتا رہا ہوں کہ گورے کا ایک کورس مجھے سمجھ آیا, چھوٹا سا تھا, کوئی اتنا نہیں تھا, اس سے مجھے سمجھ آیا, انسپریشن ملی, آئیڈیا ملا, میں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہی بات ہے پاکستان میں کیا ہے کہ اگر کوئی سکھاتا ہے یا اس کو کہتے ہیں جی یہ منجن بیچ رہا ہے یا ایسا کچھ بیچ رہا ہے, لیکن آلٹرنیٹ بھی تو نہیں نا ہے کوئی. ٹھیک ہے, ہم اگر کہتے ہیں یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں ہم لوگ, میں یونیورسٹی کی بات بتاتا ہوں. یونیورسٹی کے نا ایک ہیڈ تھے, میں نام نہیں لوں گا, تو انہوں نے نا ہمیں بلایا, میری ان سے میٹنگ تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ورک شاپ ارینج کرنی ہے ای کامرس کے آڈیٹوریم میں, آپ ہمیں ورک شاپ ہے. میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے, تو ہم کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پیسے ویسے, میں کہا جی ہم کوئی چارج نہیں کرتے, میں کوئی چارج نہیں لیتا. تو کہتے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نا ان میں سے ایک ان کی ہیڈ تھی, خاتون تھی, وہ کہتی جی آپ ہمیں نا اس چیز کی شیورٹی دیں کہ آپ 2 گھنٹے میں نا ان کو ساری چیزیں سکھا دیں گے. میں کہا جی آپ 4 سال کی شیورٹی دیتی ہیں بچوں کو, جب آپ 4 سال پڑھاتے ہیں تو آپ شیورٹی دیتی ہیں کہ آپ ان کو 4 سالوں میں آپ نے جو ہے نا سکھانا ہے. میں کہا آپ کے بچوں کو ایکسل چلانا نہیں آتا, میرے پاس پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے پاس آؤٹ میری کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو میں ایکسل پہ جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم خود سکھاتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے. نہیں وہ پرانا تھا, وہ یہ تھا, اب چینج ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو مانا کہ واقعی یہ چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو منجن سیلنگ یا نہیں کہتے, ہم ایک اسکل جو کہ بالکل کہیں پہ نہیں ہے, اس پہ کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی ویڈیو نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں, تو اگر آپ کسی پرسن سے سیکھ لیتے ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پہ ہے, قیمت ڈزنٹ میٹر, تو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو میرے خیال اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے. عثمان بھائی میری ہمبل سی ایک نا بات ہے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے یہ پوری کرتا رہوں. پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی بندہ اگر پڑھا لکھا ہو نا, میں کہتا ہوں جو اس پہ خرچ اس نے کیا تھا, وقت اور پیسہ اور ایفرٹ, 3 چیزیں, اس سے صرف 10 گنا کم دے وہ. اس کے بعد وہ گالیاں نکالے گا یونیورسٹی کو, ایسے ہی ہے. یعنی اتنا اسے کہیں نہ کہیں کر دیں گے. آپ نے دیکھا ابھی یہ بچہ آیا تھا مجھے ملنے میں, جسے کہہ رہا تھا سجن سے ملو. عثمان بھائی آج سے نا 4 سال پہلے اس بچے نے اپنے سگے تایا سے 25,000 روپیہ سود پہ لیا تھا قرض. سگے تایا نے ویسے قرض نہیں دیا, یہ ان کی حالات تھے. فاسٹ فارورڈ کروں تو اب ان کے نا 18 سے 20,000 ڈالر پر منتھ کما رہے ہیں. اس کے بعد ایک گاڑی چڑھی ہے, گھر 2 بار بنایا انہوں نے, اب گھر یہاں لاہور میں بنا رہے ہیں. یہ ہیں چیچا وطنی سے, اچھا زبردست. یہ یہاں پہ آ کے پھر آگے ہمارے ٹرینر رہ چکے ہیں, اور یہ 4تھی نسل تھی ہماری. اب ہماری 7ویں نسل چل رہی ہے, تو اگلی 3 نسلیں یہ انہوں نے ٹرین کی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ درس نظامی ہے یہ بچہ, لیکن اس سے باتیں کر کے چیک کریں, کلائنٹس اس کے شوقین ہیں, اس سے باتیں کرتے ہیں, کلائنٹ ہیپی ہیں اس سے. جو یہ کلائنٹ کو کام کمٹ کرتا ہے, کلائنٹ کہتا ہے یہ تم صحیح کرتے ہو. ٹیم دیکھیں اس کی, یہاں پہ نا میری ایک پراپرٹی اس نے لی مجھ سے رینٹ پہ, تو اس پہ بیٹھا ہو یہاں پہ چچا سے آ کے, یہ ادھر پاس ہی, تو یہاں ٹیم بنائی اس نے 20-25 لوگوں کو بٹھائی ہوئی ہے, وہ بھی کام کر رہی ٹیم. اس کے بعد یہ اور ٹیم یہاں پہ ہماری ایک ٹیم ہے, اس ٹیم کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. یہ کہاں گئی یونیورسٹیز؟ آپ دیکھیے گا کہ میں یہاں پہ کھلے عام اس کا نام لے رہا ہوں کہ UMT کی BBA کی نا یہ کلاس جب مکمل ہوئی تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ کے ہم نے دکھانا ہے یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو. کیوں دکھانا؟ ان کو انٹرپرینرشپ سکھا رہے تھے وہ لوگ, لیکن کر نہیں پاتے, ان میں قابلیت پیدا کر نہیں پاتے. یہاں پہ دیکھیں ہمارے میٹرک پاس بچے وہ چیزیں کر رہے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں 2 چیزیں ڈفرینٹ ہیں نا. ہم نے اپنی پوری قوم کو پڑھنا سکھا دیا تھا, پڑھنا اور کرنا دونوں چیزیں چاہیے تھیں. وہ کرنا ایسا ہے زیادہ ویلیبل ہے پڑھنے کی نسبت. اگر آپ صرف کرنا جان لیں تو دیکھیں پاکستان کے جتنے لوگ سارے ان پڑھ ہیں, یہ پڑھے بغیر زیادہ اچھا کماتے ہیں. تو ہم نے صرف نا رجحان اپنا چینج کر لیا. ہم نے بس ڈگری کو ایک بنا لیا کہ ڈگری ہونی چاہیے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس ڈگری تو میٹر نہیں کرتی میرے خیال سے. میرے والد صاحب کو کیمیکل انجینئر نہیں ہے, لیکن کیمیکل کا بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہیں الحمدللہ. تو مطلب یہ اور یہ بھی ہوگا کہ کئی کیمیکل انجینئر بعد میں دیکھتے ہوں کہ یار یہ کیسے کر لیتے ہیں, ہم نہیں کر پاتے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. وہ یہی ہے, وہ اکثر میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو لیب سے کیمیکل آیا تو وہ دیکھتے جیسے وہ بندہ انٹر ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, دوبارہ بنا کے لاؤ. تو میں نے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ مجھے پتہ چل گیا تھا, اس کی اسمیل وہ نہیں تھی جو یہ ہونی
چاہیے کیونکہ اس کی بٹر ہونی تھی, بٹر نہیں ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ان کو ایکسپیرینس اتنا ہو چکا ہے کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے. لیکن میں وہی کہوں گا شوق کی بات ہے, انسان کو محنت اور شوق کے ساتھ کام کرنا چاہیے. رزق اللہ پاک دیتا ہے, ضرور دیتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے 4 سال یونیورسٹی کے ڈگری پاس ہونے کے بعد ہم نے پتہ نہیں کیا بن جانا ہے, لیکن وہ پتہ چلتا ہے جب وہ 1-2 سال گزرتے ہیں نا, تو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ تو وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہا تھا. تو میرے خیال سے یونیورسٹی کے دوران اگر آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں, کوئی میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ یونیورسٹی کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی پریکٹس شروع کر دیں, کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع فارغ ہونے تک آپ کچھ کماتے ہوں, آپ اپنی فیس خود دینا شروع کر دیں نا, میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب. نہیں, فیس خود دینا چاہیں. میں یقین کیجیے گا, دوستوں سے مخاطب ہوں آپ سے. یہ میٹنگ سے کچھ دیر پہلے نا میرے پاس آئے تھے چونیا سے ایک فیملی آئی تھی, وہ 7-8 افراد آئے تھے, ان میں 3 بچے تھے. یہ کہتے میرے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, تو ان بچوں کو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر لے آؤں تاکہ ان کو مزید رہنمائی کی جائے. میں نے وہ بچے ان سے باتیں کرنے شروع کر دیں. آپ یقین جانیں کہ میں ان سے کہہ رہا تھا ان کو میرے کورس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بچے پتہ کیوں 2 لاکھ کے فون لیے بچوں نے, 16-17 سال کے بچے ہیں, دونوں ٹوینز ہیں. 2 لاکھ کے فون لیے ہیں اپنی پاکٹ منی, اپنی کمائی سے. 5 لاکھ کا کمپیوٹر بلڈ کیا انہوں نے خود سے اپنے پیسوں سے, حالانکہ گھر ان کا خوشحال ہے. لیکن میں نے پوچھا بچے کرتے کیا ہو, یہ ہے کرو کے لیے بس ہوتا چھوٹی چیز ملے فلاں کر دی, فلاں کر دیا. کہتے ہیں جی میں نے پہلے تو ایک بنایا چیٹ باٹ, وہ چلا رہا ہوں. تو دوسرا میں نے ٹریفک جنریٹ کی ہوئی تھی سوشل میڈیا سے, میری ویب سائٹ پہ آتی ہے. اس کے بعد میں نے فلاں API لگائی چیٹ GPT سے, کیا کہ بچوں کو پروگرامنگ نہیں آتی, چیٹ GPT سے کیا کہ فلاں کی API لگائی تو یہ کر دی, فلاں سے API لگائی یہ کر دیا, ان کو کمبائن کر کے چھوٹا سافٹ ویئر بنا لیا. اب یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ایک آپ لفظ سکھائیں گے نا, یہ 10-15-20 آگے سیکھ کے آتے ہیں. اصل میں تو وہ مائنڈ سیٹ چاہیے تھا ہمیں جو ہم قوم کا بلڈ کرنے کی کوشش کرتے, تاکہ ہماری ڈپینڈنسی ہمارے یا کسی اور کے پیڈ کورسز یا ڈگریز پہ نہ رہتی. ہم بچوں کی تربیت وہ کرتے کہ آپ خود سے اسٹیپ فارورڈ کریں. پاکستان میں نا ایک بڑا کلچر چلا ہے, وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی اچھا مینٹور ہوگا تو کام چلے گا نا. میں 25 سال سے اس مارکیٹ میں ہوں, 25 سال کے بعد نا لوگ میری ایج اور باقی کے حساب سے میری عزت کریں گے نا. ایسے یقین جانے کا میں اپنی عزت کروانا نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں مینٹور نہیں چاہیے انسان کو اس سے پہلے مینٹورشپ اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے. اگر وہ پرویکٹیو ہے تو اس سے ہلکی سی کوئی بندہ گائیڈ لائن دے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, جو آپ نے جن کو بتایا ہے, کچھ لوگوں کو آپ نے جسٹ ایک کلیہ چھوٹا سا بتایا ہوگا, وہ پہنچے پڑے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور کچھ لوگوں کو آپ نے کہا ہوگا چل میں تیری انگلی بھی پھاڑ لینا وہاں, میں سب کچھ کرنا, تو کہتے ہیں پھر میں کیا کروں. ایسے ہی. اچھا عثمان میں تھوڑا سا اس سائڈ پہ آتے ہیں. اب ای کامرس کے اندر آپ کی ایکسپیرینس, میں اس پرسپیکٹو سے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں جو پرسپیکٹو ہمارے دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے. مسائل, اسٹرگل, کیا کریں, نیش ریسرچ کیسے کریں. تو سب سے پہلے نیش ریسرچ کی بات کرتے ہیں. کسی نیش کی ریسرچ کیسے کرنی ہے, اس میں کیا کیا گن ہونے چاہیے جن کو آپ رکھتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ نے ایک بات کی, فیلئر کی بات کی. اس میں یہ ہے جو لوگ ای کامرس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, میں نے جو دیکھا ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو لوگ میرے پاس آتے ہیں جی میرا برانڈ نہیں چل رہا, میرا جی ای کامرس کا یہ فلاں مطلب کوئی چیز میں نے لانچ کی میری نہیں چل رہی, وہ ایک غلط آڈینس کو, مطلب ایک رائٹ آڈینس کو غلط پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو اپنی آڈینس سلیکٹ کر لیں کہ میری یہ آڈینس کو میں نے یہ چیز بیچنی ہے. ٹھیک ہے. اب انسان سمجھتا ہے کہ شاید سوشل میڈیا پہ میں لگاؤں گا سب چیزیں بک جائیں گی. سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے جب ایڈ چلانی ہے, یا فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, تو آپ نے اوبویسلی اپنی ایک آڈینس ڈیفائن کرنی ہے کہ میری یہ آڈینس کو میں یہ پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہوں, اس ملک کی, اس شہر کی وہ ہونی چاہیے. تو آپ کا رسپانس بڑا اچھا آتا ہے. نہیں تو آپ بہت زیادہ بلیڈ کرتے ہیں, پیسہ زیادہ لگتا ہے, آرڈرز ہی نہیں آتے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو آپ آڈینس سلیکٹ کرنے کے بعد آپ پروڈکٹ پہ جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ای کامرس کی بات کریں وہ کہیں گے یار میرے پاس یہ چیز پڑی ہے ہم نے بیچنی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کی اتنی ڈیمانڈ اس مارکیٹ میں نہ ہو. تو نیش سلیکشن سے پہلے آڈینس, پھر اس کے بعد یہ کہ ای کامرس ایک واحد بزنس ہے جو پوری دنیا میں ہو سکتا ہے. آپ ابھی اگر کہیں کہ جی میں نے یوکرین میں بیچنا ہے تو وہاں پہ بھی آپشنز ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ یوکرین میں بیچیں. ٹھیک ہے. تو اب یوکرین میں نے جب سرچ کیا, جو مجھے پتہ چلا, تو میں نے جب وہاں پہ اپنی ریسرچ کی اور کچھ مارکیٹ پلیسز کو میں نے ریکویسٹ دی کہ میں آپ کے اوپر ایز اے سیلر رجسٹر ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا مجھے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں رجسٹر کریں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کیٹیگریز کون سی. میں کہا جی آپ مجھے اپنی جو کیٹیگریز ہیں وہ ریکمینڈ کر دیں, کیونکہ ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز بیچتے ہیں اس کیٹیگری. تو انہوں نے مجھے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے, انہوں نے مجھے فش راڈ کا کہا
کہ یہاں پہ ہمارے پاس فش راڈز جو ہیں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, اگر آپ وہ ارینج کر سکیں تو میں نے وہ اس پہ آج کل ورکنگ چل رہی ہے اور ہم اس پہ بیچیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے کس مارکیٹ میں بیچنا ہے. تو جن کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے, جو بالکل فریشر ہیں اس کام میں, ان کو تو فرسٹ آف آل تو ریکمینڈ کروں گا فرام پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. آپ باہر بالکل نہ سوچیں کہ میں نے کسی اور ملک میں بیچنا. آپ پاکستان سے شروع کریں, کیونکہ پاکستان میں آپ کو کافی زیادہ نالج پاکستانی مارکیٹ کا, پاکستانی لوگوں کا نالج ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان بہت بڑی مارکیٹ ہے, چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. بڑی مارکیٹ ان دا سینس لوگوں کے حساب سے, جغرافیکلی, ویسے بھی ایک ہی وقت میں آپ کو خواتین بھی اتنی ریشو میں مل رہی ہیں, مرد بھی اتنی ریشو میں ہیں, آپ کو لڑکے بھی مل رہے ہیں, آپ کو مطلب جو ہے وہ زیادہ ایج کے لوگ بھی ملتے ہیں, ٹھنڈ بھی ملتی ہے, گرمی بھی ملتی ہے. ایک ہی وقت میں آپ کو کافی پروڈکٹس جو ہیں وہ یہاں پر آپ اس مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ جب پروڈکٹ بیچیں گے تو پھر آپ کو رسپانس آئے گا, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا, دین آپ اس کو ایکسپینڈ کریں انٹرنیشنلی کہ آپ کس ملک میں جا سکتے ہیں. ہر ملک میں پروڈکٹس بک رہی ہوتی ہیں, چیزیں بک رہی ہوتی ہیں, وہاں پر ایکسپینڈ کرتے جائیں اور آپ ڈفرینٹ جو ای کامرس کی منڈی ہیں آپ وہ ایکسپلور کرتے جائیں گے اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتے جائیں. اچھا, اگر پاکستان میں بیچنا ہو تو پاکستان کا میں اکثر یہ ریکمینڈ یہی کرتا ہوں پاکستان میں بیچیں. اس کی وجہ کہ پاکستانی کلچر کو ہم بائی ڈیفالٹ جانتے ہیں, کافی چیزیں ہمیں اس کی اچھائی برائی کا کچھ علم ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ بندہ اگر ایکسپرٹ نہیں بھی ہوتا تب بھی جانتا ہے کہ کون سے تہواروں پہ کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں. تو اس سے آغاز کرنا ٹھیک ہے, لیکن فرض کیا پاکستان میں کرنا ہو, اس نیش میں کیا ڈھونڈیں؟ اگر نیش میں کوئی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے تو اس کو کس معیار پہ چیک کریں, ویلیڈیٹ کیسے کریں اس کو؟ دیکھیں, اس حوالے سے جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹے برانڈز کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دوں گا. اب یہ کپ ہے, اب مجھے کپ پسند ہے, میں کہتا ہوں یہ کپ میں نے دوبارہ لینا ہے, مجھے نہیں ملے گا. مجھے اس کا کوئی نیا ڈیزائن, چائنیز ورژن ہے نا, کوئی اور چیز مل جائے گی, اس طرح کا نہیں ملے گا. تو ایک ریپیٹیو جو چیز ہے وہ صرف بڑے برانڈز بنا رہے ہیں. ایک جیسا گلاس ایک بڑا برانڈ بنا رہا ہے, لیکن آپ کو کوئی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں خریدنا چاہتا ہوں, تو وہ آپ کو لوکل چھوٹے برانڈز نہیں ملتے. بنسبت ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے اس میں بہت چھوٹے چھوٹے برانڈز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, مطلب چھوٹے برانڈز ایک نیش کے, ایک ٹفن کا ہی پورا برانڈ ہے جی, وہ صرف ٹفن ہی بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینٹ قسم کے ٹفن, بچوں کے لیے ٹفن لیدا بنا رہا ہے, وہ خواتین کے کلرز ڈال کے تو جو جاب والی ہیں ان کو لیدا دے رہا ہے. مطلب اس طرح کے جو ٹفنز ہیں, اس طرح کے جو برانڈز ہیں وہ پاکستان میں ان کی کمی ہے. تو اگر ہم یہاں پر اس طرح کے برانڈز لانچ کریں جو کہ ایک نیش کے ہوں, مطلب نیش وائز اب اگر لوگوں کو ہم ایکسپلین کریں, وہ مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایک کیٹیگری کی, اسپیسیفک کیٹیگری کی ہونی چاہیے. کہ آپ, اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ایک پروڈکٹ بیچنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد ہمیں اس کا آڈینس بلڈ ہونا شروع ہو جائے, تھوڑا سا نالج ہونا شروع ہوتا ہے, لوگوں کو انفارمیشن چلی جاتی ہے کہ یہ برانڈ یہ چیز بیچتا ہے, تو اس سے متعلق آڈینس ہمارے پاس آتی ہے. تو مجھے اسی کیٹیگری میں ایکسپینشن چاہیے, کلرز ویریشنز اور اس طرح کی چیزیں ایکسپینڈ کرنی ہے. تو پھر میرا بزنس گرو ہونا شروع ہو جائے گا اور لوگ جو ہے وہ بار بار چیزیں خریدیں گے بھی اور میری جو ہے وہ سیلز بھی بڑھیں گی. تو لوگ یہاں پر کامن مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک طرف وہ جو ہے وومن بیگ بیچ رہے ہیں, ساتھ ہی وہ جو ہے وہ جرابیں بھی بیچنا شروع ہو جائیں گے, ساتھ ہی وہ فرنیچر بھی بیچنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑی مسٹیک یہاں پہ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار میری ویب سائٹ پہ لوگ آئیں گے, یہ نہیں تو یہ خرید لیں گے. ایسا نہیں ہے, لوگ ایک کیٹیگری کو پسند کرتے ہیں. یعنی کہ براڈر سینس میں نہ کریں کام, مائکرو نیش میں جائیں, نیش ڈاؤن کریں اس سے. بالکل ٹھیک ہے, مائکرو نیش میں آپ جائیں. لیکن یہ نیش کون سی ہو, کیسے کس معیار پہ پرکھیں؟ دیکھیں, اگر نیش آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ نیش جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے, تو اس میں جو بڑا ایک آسان سا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے, وہ یہ ایک تو فیس بک ایڈ لائبریری سے جا سکتے. لیکن جو زیادہ تر جو میں پریکٹس کرتا ہوں وہ یہ ہے, اگر میرے پاس کوئی ایڈ آ رہی ہے, کوئی ایڈورٹائز میرے پاس شو ہو رہی ہے کوئی پروڈکٹ کی, میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. میں کلک کر کے اس کو پیج ویو کر کے بند کر دیتا ہوں. مجھے اس سے ریلیٹڈ اور ایڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے, ویلیڈیٹ میں اپنے آئیڈیا کر لیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ چیز بک رہی ہے, اس میں کافی سیلرز ہیں جو بیچ رہے ہیں. تو مجھے انسپریشن مل جاتی ہے کہ یار یہ بھی بک رہا ہے, یا دیسی گھی بھی بک رہا ہے. لیکن پہلے ہم سمجھے دیسی گھی تو نہیں بکتا. میں اب دیکھ رہا ہوں آٹا بھی بک رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, مطلب ملٹی گرین جو آٹا ہے اس کی بڑی ایک ڈیمانڈ ہو گئی ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اچھا, یہ ٹرینڈ دیکھیں ابھی بھی بنا ہے. ہاں, ٹرینڈ بنا ہے. اب پہلے ٹرینڈ نہیں تھا, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کل کو نیا ٹرینڈ بنا بھی سکتے ہیں, بنا بھی سکتے ہیں اوبویسلی. اگر فی الحال نہیں ٹرینڈ تو ڈزنٹ میٹر. یہ دیکھیں منرل واٹر آج سے 15 سال پہلے نہیں تھا.
اگر یہ لوگوں کی لگژری تھی، اب یہ ضرورت ہے، لوگ پی رہے ہیں. ایسے ہی ہے، پہلے وہ نل کا پانی پی رہے تھے سکون سے. کئی چیزیں ہمارے کلچر میں نئی ایڈ ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے، ایڈ ہوئی ہیں. جیسے کافی ہے، ہاں جی. اس کا اگر ہم برانڈ لانچ کریں، اس کا برانڈ نہیں ہے پاکستان میں، کوئی فیمس برانڈ نہیں ہے. اچھا، ہم نا یہ کرنا چاہ رہے تھے آج سے 8 سال پہلے 17 میں یہ برانڈ باہر سے لے کے آنا چاہ رہے تھے UK سے. تو میں نے ویسے منع کر دیا تھا دوستوں. میں نے کہا یار یہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، ایک تو یہاں پہ نا 8 ماہ کم سے کم گرمی کے ہیں، اور دوسری چیز ایک اور ہے کہ یہاں کے لوگ نا چیزوں کے گرم اور سرد ہونے پہ یقین کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، تو ایسے کنٹری میں نا لوگوں نے کہنا کافی تو ہوتی گرم ہے، ایسے ہی ہے. یہ کیوں پینی ہے. تو لیکن پھر بھی دیکھیں یہ جیسے وہ سیکنڈ کپ ہو گیا، کچھ اور ایسی آگے ہو، تو وہ چل رہے ہیں، پینے والے پی رہے ہیں. پیتے ہیں، مطلب دیٹ مینس کہ ابھی بہت سارا روم خالی ہے. بہت روم خالی ہے پاکستانی مارکیٹ میں، بہت بڑا روم خالی ہے. پاکستانی مارکیٹ ایک واحد ہے. اس کی جو ایک اور میں بینیفٹ بتاؤں پاکستانی مارکیٹ کا، کیونکہ میرا ریسرچ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہے. پاکستانی مارکیٹ ایک واحد ایسی مارکیٹ ہے جس میں آپ کے گاؤں تک ڈلیوری اویلیبل ہے. تو مطلب کسی ولیج میں آپ نے پروڈکٹ ڈلیور کرنی نا، ہو جاتی ہے. باہر کے ملکوں میں نہیں ہے، UAE میں نہیں ہے. UAE میں سراؤنڈیڈ ایریا میں جانے کے لیے 7-7 8-8 دن کی ڈلیوری ٹائم ہے ان کا، ٹرانزٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے کنٹریز ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں ہر کنٹری میں، مطلب آج ہم اگر یہاں سے بھیجیں فار ایگزامپل سکھر جانا ہے تو کل یا پرسوں پروڈکٹ ڈلیور ہو جائے گا ود ان 2 days. آپ ڈلیوری ہر کوریئر کی اویلیبل. پاکستانی پوسٹ بھی بڑا اچھا اب ہو گیا، وہ بھی بڑا اچھا ڈلیور کر لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے اس مارکیٹ کا فائدہ اٹھایا جائے فرسٹ آف آل، اور ایکسپیرینس کیا جائے، سیکھا جائے. یہاں سے آپ کو پتہ چلے کمپلینٹس کیسے آتی ہیں، آپ کو پتہ چلے آرڈر ڈلیور کیسے کرنا ہے، کسٹمر پروڈکٹ میں فالٹ کیسے نکال رہا ہے، کسٹمر جو ہے پروڈکٹ کو ریفیوز کیوں کر رہا ہے، میں ایڈ چلا رہا ہوں تو میرا جو ہے وہ رسپانس کم کیوں آ رہا ہے. یہ چیزیں آپ یہاں پہ سیکھیں. جب آپ سیکھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میری غلطی ہیں، دین آپ اس کو انٹرنیشنل کسی بھی مارکیٹ میں ایکسپینڈ کریں گے نا، آپ کو بڑی جلدی آپ ایکسپینڈ کر پائیں. اچھا، میں تھوڑی سی چیز اس پہ ایڈ کروں. ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کریں، لازم ہے کہ ان کا ایکسپیرینس شیئر کیا جائے. میری ایک اور رائے ہے جو پاکستانی کلچر کے حوالے سے میں کہتا ہوں. اصل میں میری یہ ٹکراؤ جو مجھے محسوس ہوتا ہے نا کافی ہے. کلچر کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے انویسٹ کرنے کی سوچ سے ڈرتے ہیں، جبکہ تمام لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا اصل میں یہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہم کر لیں گے، یہ چھوٹی چیز ہے، میری کاوش کی بھی زیادہ ویلیو تھی. یہ کہتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو جتنا آپ کے پاس اویلیبل نالج ہو سکے یا کسی اور کا ایکسپیرینس ملا کر نیش کو ویلیڈیٹ کر لیں. اس کے بعد دیکھیں کتنا آسان ہے کہ آپ 10-20 ہزار لگا کر ایڈز میں ٹیسٹ کر لیں. دنیا کی بڑی ترین کمپنیز سروے کرواتی ہیں یا کچھ اور چیزیں کرتی ہیں، پیسہ خرچ کرتی ہیں بڑا بڑا پیسہ کہ اس مارکیٹ میں ہم جائیں کہ نہ جائیں. اگر آپ کو 10-20 ہزار میں پتہ چل جائے کہ میری چیز کی ڈیمانڈ کتنی ہے پریکٹیکلی، جبکہ ایک سٹیپ پہلے کر کے آ چکے ہیں آپ، تو کتنا سستا ہے. اب یہ ہر ہوتا نا نئے شیر کو وہ لگے گا کہ یار اتنے بھی پیسے خرچ ہو جانے نے. اصل میں جو ہے نا ڈوئرز ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. کہتے ہیں ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ جا رہے ہیں ویلیڈیٹ کرنے میں. ایک مثال چھوٹی سی، کل میرے پاس یہاں پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. تو میٹنگ جب 4 سے 6 ہوتی ہے، یہاں پہ بڑے سارے لوگ آتے ہیں، تو ہر طرح کے ہوتے ہیں. ینگ لڑکا کورس کچھ کر چکا کہیں سے اور وہ پروگرامنگ کرتا ہے. اس کے سوالات بڑے مزے کے تھے اور مجھے تھوڑے سے عجیب سے لگ رہے تھے. میں نے اسے بتایا کہ ہمارے نا ایک کلائنٹ کا آرڈر چل رہا ہے پر منتھ بیس پہ نا، وہ 4.5 ملین سے 5 ملین کا اس کا آرڈر ہوتا ہے. اس میں سے اتنی بچت ہوتی ہے. میں اس کو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ گروتھ والے لوگوں کے لیے آگے رستے کھلے پڑے ہیں، اور یہ ایک کلائنٹ کا ایک آرڈر ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. اس نے ساتھ ہی مجھے کہا لیکن سر اس میں تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو تو پھر یہ اس میں اگر 45 لاکھ روپے کا اگر آرڈر ملا ہے تو 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ تو ہوگی. اور میں نے کہا بھائی تیری تو جو انویسٹمنٹ پہ ہے، میری تو جو اس کے پروفٹ پہ ہے. انویسٹمنٹ چھوٹی چیز ہے. میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں، ان کے پاس نا جسٹ آئیڈیاز تھے، وارمڈ آئیڈیاز، جیسے انہوں نے ویلیڈیٹ کیے، اگر تو وہ جیتنے والے گھوڑے نظر کسی کو آ گئے ہیں نا، اس پہ پیسہ لگا دیتے ہیں لوگ لگاتے ہیں. اوبیسلی دیکھیں نا، یہ اب آپ اسی سے ریلیٹڈ ایگزامپل، پچھلے دنوں ہم لوگوں نے آفس کا فرنیچر بنانا تھا، تو میں نے نا آفس کے فرنیچر کے لیے بلایا. تو میں نے نا وہ بھیجا کہ یار جائیں ذرا آفس کا. تو وہ دیکھا تو یار وہی سادے صوفے، وہی چیزیں ساری. تو میں نے نا بھائی ساتھ بیٹھا تھا، میں کہ یار اب باہر جاتے ہیں آفسز میں لوگوں کے تو بڑا پیارے ہوتے ہیں.
تو کہتا کیسے؟ میں کہتا ایسے تو نہیں. اس نے پہلے ہی نا وہ پنٹرسٹ پہ نا کوئی نکالی ہوئی تھی انسپریشنس کہ ایسی کرسی ہونی چاہیے, ایسا ہونا. کہتا مجھے شوق ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو چیزیں پاکستان میں بڑی بکیں گی. تو کہتا اچھا پتہ نہیں بکتی ہوں گی مجھے. تو میں کہا یار یہ تو بڑی بکیں گی, یہ تو ہاٹ سیلنگ ہے. تو کہتا پھر کیا کریں؟ میں کہا ویب سائٹ بناؤ. ایک دن میں ہم نے ویب سائٹ بنائی. میں کہا اس کی ایڈ چلاؤ, اس پرائز پہ ایڈ چلاؤ. میں کہا اس کی کاسٹ کتنی آئے گی؟ ہم نے ایک پرسن سے پوچھا, جو ہم نے ایک بندہ بلایا فرنیچر کا جو تھوڑا پرانا جانتا تھا. اس نے اس کی کاسٹ کتنی ہے اگر اس طرح کی بنانی ہو؟ تو اس نے کہا جی اس کی کاسٹ کوئی 5,000 روپے آئے گی کرسی کی. میں کہا مارکیٹ میں یہ کتنے کی بکتی ہے یہ جو شو رومس پہ اگر اس طرح ہم بیچنا چاہیں تو؟ کہتا جی اس کی طرح شیپ نہیں ہے تو یہ 40,000 کی بیچ دیں آپ. اگر یہ شیپ تھوڑی سی وہ آرڈنری ہوگی تو 20,000 کی بیچ دیں گے آپ. میں کہا یار اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. میں کہا یہ ایڈ چلائیں. وہ ہم نے اسی کی اے آئی سے جنریٹڈ اس طرح کا جو ڈیزائن تھا ہم نے وہ لگا کے ایڈ چلائی. تو وہ رسپانس آنا شروع ہو گیا, میسیج آنا شروع ہو گئے کہ واقعی یہ چیز آپ اتنے میں پرائز میں دے رہے ہیں. میں کہا جی ایڈ بند کرو, کسٹمر سے اپالوجی کرو کہ ہم آپ کو بھی ڈلیور نہیں کر سکتے ڈیو ٹو سم ایشوز, ہم آپ کو کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے جی. میں کہا فیکٹری لاؤ. کہتا جی اچھا. میں کہا ہاں لاؤ. تو وہ کہتے جی کیسے؟ میں کہا جی کسی کوئی فرنیچر والے جو بندہ تھا اس سے میں نے کہا یار کیڑی مشین ہوتی ہے, مطلب کیسی ہوتا ہے, کاٹنے والا کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے تو نام بھی نہیں ان کے پتہ تھے. اس نے کہا جی وہ سارا کچھ میں آپ کو ارینج کر دوں گا, تو یہ جو ہے نا وہ میں آپ کو کر دوں گا. میں کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے پیسے دیتے ہیں جتنے تم لینا چاہتے ہو اپنی ایڈوائزری کے, تو مجھے یہ فیکٹری سیٹ کر دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. وہ ہم نے سیٹ کی, پروڈکشن لائن سیٹ کی, ہم نے ایڈ چلائی, ہمیں رسپانس آنا شروع ہو گیا. اب اس میں بھی مارجن ہمارا جو چیز ہم 4-5 ہزار کی بنا رہے ہیں اس میں مارجن ہمارا 100% ہے. ہم ڈبل پہ بیچ رہے ہیں, میں اونلی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہے. لوگ اگر عام ورک شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ ورک شاپ پہ جا کے عام شو روم پہ جا کے کہتے ہیں یہ چیز چاہیے, وہ یہ نہیں ہوتی جی یہ باہروں آندی ہے, یہ چائنا دی ہے. لیکن وہ چیز یہاں پہ کیونکہ آپ نے اس کو کرافٹ کرنا ہے, سمجھانا ہے کہ یار کریو کہنا اس کو ایسے نہیں, اس کو ایسے کاٹو, اس کو گلائی میں کاٹو, اس کو سیدھا کاٹو, تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے پاکستان میں آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں میں بڑی آسانی سے. چند پیسے لگائیں ایڈس پہ ایسے ہی تو آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ یہ چیز بکنے والی ہے. بکنے والی ہے. تو آپ جو ٹوٹل بجٹ بناتے ہیں, پتہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک وہ محاورہ مشہور ہے, گنجی نہ آئے گی کہ نچوڑے گی. لوگ نا پتہ کرتے یہ ہیں چیز بنانے کے لیے یا انوینٹری بائی کرنے کے لیے چاہے بجٹ مینیج کر لیں, مارکیٹنگ کے لیے سوچتے نہیں ہیں. تو اگر ہم مارکیٹنگ کا بجٹ اس میں رکھیں تو مارکیٹنگ میں سے جو ریسرچ کا بجٹ ہے آپ تھوڑا سا خرچ کر لیں کہ کیا یہ چیز چلنے والی ہے کہ نہیں. اگرچہ اس سے پہلے ویسے تسلیاں کر لیں ساری جو ہوتی ہیں, تاکہ ہر چیز پہ پیسہ خرچ کر کے ضائع نہ کیا جائے. لیکن جو آپ کو چیز تھوڑی سی چند کے لگیں, 3-4 چیزیں شارٹ لسٹ کی ہیں, ان کو تھوڑے سے ایڈز لگا کے ٹیسٹ کر لیں, بہترین طریقہ. اور میں یقین کریں اس کو فیس بک جب سے آئی ہے نا, یہ جب سے مارکیٹنگ کا موقع دیتی ہے, اس سے میں رحمت سمجھتا ہوں. اس سے پہلے استعمال کرتے ایڈ ورڈز, اگرچہ وہ بھی ٹھیک تھا, لیکن فیس بک کے نا تھوڑا سا ذرا ہوتا ہے کہ سوشل انٹریکشن, باقی ہم اس سے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ لائک کتنے ہیں اس کے, بڑا دیر میں لائک آئے ہیں, بڑا فرق ہے نا اس کا. بہت آسان ہے. تو اب اس میں فرض کیا کسی کا ٹرینڈ بنانا ہو تو ہم ان کی وال پہ چیز پہنچا کے کنٹینٹ ویسے کا ڈیزائن کر کے ٹرینڈ بنا سکتے ہیں. لیکن گوگل میں پہلے کیا تھا کہ جو اویلیبل ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کرتے کرتے سرچ میں سے آپ نے لینی ہوتی ہے ٹریفک. تو یہ دونوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, تو تھوڑے پیسے لگا لیں. اچھا ایک بات اور ہے مزے کی نا, مجھے پتہ ہے آپ میں سے کئی دوست کہتے ہیں, مجھے یہاں آ کے کہتے ہیں 4 سے 6 میں, وہ کہتے پتہ کیا ہے ساجد تسی امیر آدمی ہو تو تانوں پیسے محسوس نہیں ہوتے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے ہر وہ بندہ جو آج ایسے ہے نا آئی ٹی میں امیر ہوا ہے, یہ پہلے غریب تھا. اگر یہ غریب تھا نا تو پہلے بھی ایسے ہی کر رہا تھا, اس کے گھر والے اس کے خلاف تھے, ایسے ہی ہے, تو نقصان کرنے فلاں ایسے کرتے تھے. یہ ساری ٹیسٹنگ ایسے چلی ہے, جس کی اسٹوری سنیں گے ایسی تھی. ایسے ہی ہے. مطلب میری گھر والے خود کہتے تھے کہ تم یہ کس میں چلے گئے ہو, کام ہے کرنے والا, مطلب وہ بالکل ہی وہ. تو میں نے کہا نہیں میں کروں گا اس میں نے کرنا ہے. تو والد صاحب نے سپورٹ کیا کہ چلو تم کر لو, میرے دفتر میں ساتھ آ. وہ گھر والوں نے ایک دفعہ ایسے ہوا, گھر میں ڈلیوری کرتا تھا, مطلب ہم پروڈکٹس ڈلیور کرتے تھے, تو گھر میں جو ہے وہ میں نے وہ کرنا, تو وہ اس کے وہ کاغذ بکھرے ہونے, وہ کٹنگ کر کے ہم نے جب پیسٹ کرنا کاغذ کو, تو اس کے وہ جو پکایا جاتا ہے وہ گھر میں وہ صفائی کرنی پڑتی تھی. تو والدہ نے ناراض ہونا, یہ تم نے کیا لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ اٹھا کے باہر کیا کہ تم جو ہے نا یہ اپنا تم کرتے کچھ ہو نہیں, پتہ نہیں تمہارے پیسے کہاں سے آتے ہیں, تم اس کو کرو. والد صاحب نے کہا تم میرے ساتھ آ جاؤ, دفتر کی بیگ پہ چھوٹا سا ایک آفس انہوں نے دیا کہ تم اس میں شروع کر دو.
وہ آفس اس وقت ابھی نئی بلڈنگ بنی تھی چھوٹی سی, تو وہ پلستر بھی نہیں تھا کہ جو تم کرتے رہو, کوئی جو تم کر رہے ہو. تو وہ آہستہ 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 کرتے کرتے پھر جو ہے وہ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو چیز ٹھان لیں نا انسان کہ میں نے یہ کرنا ہے, اس کو کر کے سانس لے. ہوتا کیا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بس یہ ہو نہیں سکتا جی, تو کیوں نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں گے تو آپ سے جو باقی لوگ ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اٹ مینس کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, آپ کی ڈائریکشن رانگ ہے, یا آپ کو ایسی کوئی چیز آپ رانگ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈائریکشن اپنی سیٹ کریں, تو آپ ایک ہی وقت میں دیکھیں گے آئی ٹی میں بھی بہت پیسہ ہے, باقی چیزوں میں بھی بہت پیسہ ہے. اچھا عثمان بھائی, پاکستان میں کام کرنا ہو تو لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ اس میں ریٹرن ریشو بڑی زیادہ ہوتی ہے, جس کی نا کئی وجوہات ہیں. فار ایگزامپل, جس میں پہلی چیز تو ہے اس میں کینسلیشن, جو آرڈر آپ کو مل گئے ان میں سے کینسل ہوتے ہیں. جی, تو چلیں اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کنفرم کر لیتے ہیں کالز پہ جو کینسل ہونے ہو جائیں, تو تاکہ جب کسٹمر کو پہنچے ہماری شپنگ کی چارج یا کچھ ایسے فرض کیا سی او ڈی فری دے رہے تھے ہم, وہ خرچے میں نہ پڑے. اگلی چیز آتی ہے اس کے ریٹرنز. جیسے چیز بھیج بھی دی ہے تو ریٹرن اچھی آتا ہے. ریٹرنز میں موسٹلی ہوتا ہے کہ ڈبل کنفرمیشن کرنے کے بعد بھی ریٹرن آ گیا ہے, ایسے ہی ہے, تو اس میں موسٹلی جو کلپریٹ ہے یہ ہے کوریئر, ایسے ہی ہے. جس میں کسٹمر کہتا رہتا ہے میری چیز بھیجو, وہ کال پہ رابطے میں ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں جی ریسیو نہیں کر رہا. ایسے ہی ہے. اس چیز کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں ایسا ہے جو ریٹرن کو ہم کور جو کرتے ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ اب تو کچھ ٹولز آ گئے ہیں جسے ہم اس کو کوڈ سے ہم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ اس کا نمبر اور چیزیں کریکٹ ہیں. باقی یہ ہے کہ کوریئر کا اس میں امپیکٹ ہے, اور کچھ ریٹرن ریشو ہم رکھتے ہیں کہ اتنے پارسل ہمارے ریٹرن آ جائیں گے, اپنے مارجنز میں ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ اتنی میچور نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کوریئرز جو ہیں وہ اکثر جی گھر بند تھا, اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں, گھر گیا ہوں گھر بند تھا, ادروائز ریئل میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایشوز پاکستان میں ہیں, یہ چیلنج ہے ہمارے پاس, اور ہم بھی اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں, خاص طور پہ کوریئر والے, کیونکہ جو کوریئرز ہیں ہمارے وہ اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے. اور کیش ہینڈلنگ کا معاملہ ہے, وہ سارا ڈپینڈنسی بھی ہماری ان پہ ہوتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہم ایک ریشو رکھتے ہیں کہ تقریباً اتنے % جو ہے وہ ریشو ہماری یہ ہے کہ وہ پارسل ہمارا ریٹرن ہو جائے گا. تو اس کو دیکھتے ہوئے, لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی آپ کا مارجنز ہیں, آپ کا مارجن بچتا ہے. نہیں, پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کے پروڈکٹ میں مارجن پروڈکٹ ہی ہے, کافی زیادہ ہو. ہاں, پھر وہ اوبیسلی مارجن زیادہ ہوگا تو مارجن ہی وہی آپ کا بہت تھوڑا سا. میرا یہ خیال ہے کہ جو پروڈکٹ آپ کو کاسٹ کرے گی نا ہول سیل پہ جب سورس کرتے ہیں, تو کم از کم 3 گنا پہ آپ بیچیں گے, پھر آپ کو جا کچھ پروفٹ نکلے گا, ورنہ تو آمد مار کھا جائے گا. ایسے ہی ہے. ریٹرنز ہیں, مارکیٹنگ ایکسپینسز ہیں, آپریشنل ایکسپینسز ہیں, آپ کی ٹیم ہو سکتی ہے, بڑا کچھ ہے نا ساتھ میں. دیکھیے اس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے, جو میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ جو چیز آپ خود بنانے میں کامیاب ہو جائے نا, یا بنوا لیں یا بنا لیں خود, اس میں مارجن زیادہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ چیز آپ ری سیل کر رہے ہیں, اٹھائے آپ نے مارکیٹ میں گئے, وہ ایک تو چیز آپ کو دوبارہ ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یا وہ سورس آپ خود کر لیں, کوئی ایسی ٹوائے ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں ٹرینڈی ہے اور یہاں پہ مل جاتی ہے مجھے کسی بھی ہول سیل مارکیٹ سے, شالم مارکیٹ سے, کہیں سے بھی, وہ رپیٹ میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اس کی کوالٹی. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں دستیاب تھی نا, تو آپ اکیلے نہیں تھے اس کے باہر, اور بھی کافی تھے. اوبیسلی ایک دفعہ گئے تو آپ اس کے بعد 1000 یونٹ پڑا تھا, آپ نے سمجھا بس ٹھیک ہے میں بیچتا رہوں گا, آپ نے 100 آرڈرز لیے, وہ کہے گا جی میرے پاس وہ 40 پیس رہ گئے ہیں صرف. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. اس لیے میں نے آپ سے پہلے جو بات کی نا, اس پہ میں رپیٹ آؤں گا کہ جو ہمارے چھوٹے پرائیویٹ لیبلز ہیں, چھوٹے, وہ کریٹ کیے جائیں تو اس کا رسپانس زیادہ ہے. اس میں کیونکہ آپ اپنا مارجن کریٹ کر لیتے ہیں, آپ مارجن کو بڑھا لیتے ہیں, کیونکہ آپ اپنی مینوفیکچرنگ خود کر رہے ہیں, تو آپ اس کی کاسٹ کسی نہ کسی طریقے سے ریڈیوس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا فارمولا آپ اس پہ لگاتے ہیں, آپ لیبر کم کر لیتے ہیں, یا مشین کوئی نئی ایسی لے آتے ہیں, یا مٹیریل کو ایسا استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ہم اس کی پروڈکشن بھی خود کریں, یہ آؤٹ سورس نہ کریں. پھر شروع میں تو اوبیسلی آؤٹ سورس کرنی پڑے گی. شروع میں تو آپ کہیں کہ وہ پھر وہ. اچھا, اگر چھوٹا موٹا ایسے کوئی پرائیویٹ لیبل ہم نے شروع کرنا ہو پاکستان میں, فار ایگزامپل لیدر کے پروڈکٹس ہیں, کتنا خرچہ اس میں پاسبل ہے؟ دیکھیے خرچہ پھر ڈپینڈ کرے گا. ایسٹیمیٹ ہے اس کا؟ ایسٹیمیٹ ایز سچ ہم نکال لیں, وہ یہی ہے, پروڈکٹ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ پروڈکٹ کتنی بڑی ہے. اگر تو جیکٹس ہیں جو زیادہ نہیں, فار ایگزامپل جو جیسے والٹس ہیں, سلیوز ہیں, اس میں تو بہت سارے سپلائرز اویلیبل ہیں اس کے, تو آپ انہیں کہیں کہ ہمارے نام سے بنا دیں, وہ تھوڑے سے پیس بھی بنا دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ یہ ایکسپو لگی تھی, تو ایکسپو میں نے جو 4000 کی چیز مارکیٹ میں ملتی ہے نا, یہ لوگ دے رہے تھے 500 سے 800 روپے تک, اور بڑی ہائی کوالٹی لیدر باقی سب کچھ تھا. تو وہ آپ وہاں پہ چیز لے کے وہ آگے اس کو بیچنا شروع کر دیں. لیکن میں ای کامرس کی دنیا کو بہت بڑا سمجھتا ہوں. مطلب میرے نزدیک جو ہے نا,
ایک بچہ جو ای کامرس کا بزنس کر رہا ہے، پاکستان میں کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی دنیا ہے. میں آپ کو جیسے اگزامپل دوں گا کہ یورپ پورا اب بھی خالی پڑا ہے. کیوں؟ اس کا کویشچن ہے کہ وائی. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یورپ میں بڑا گیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ہر کنٹری میں لینگویج ڈفرینٹ ہے، ہر کنٹری کا ٹیکس سسٹم ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے جو انٹرنیشنل سیلر ہے، خاص طور پہ چائنیز اور یو ایس اے کے سیلرز، وہ وہاں نہیں جاتے ہیں تو بڑی کم مقدار میں جاتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب آپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہاں پہ جب آپ ان کی اپنی لینگویج میں اور ان کو آپ جب سیل کرتے ہیں، آپ کو رسپانس زیادہ آتا ہے، مارجن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پاکستانی مارکیٹ پہ کام کریں، ضرور کریں، لیکن آپ اس کو ایکسپینشن بھی سوچیں. اب میں اگزامپل دوں گا. ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کی نیدرلینڈ میں. وہ تھی بلیک کلر کے برتن تھے سارے. اچھا. سارے برتن بلیک تھے. اس کا نام بھی ہم نے بلیک آگے کچھ برتن کا لگا کے، تو ہم نے مطلب جو بھی اس کا کوئی نیم رکھا، ہم نے وہ لانچ کر دی. وہ ہمیں بڑا رسپانس آیا اس کا. ہم نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا. وہ ہم نے ویب سائٹ ایسی پروڈکٹ ہم نے چائنا سے ڈھونڈی کہ چائنا سے وہ مل رہی تھی، اور وہ ہم بڑی اچھی بھی ہم نے وہ لگا کے سیل کرنا شروع کی. ایڈ لگائی تو بڑا اچھا رسپانس آیا اور ریپیٹیو آرڈر آنا شروع ہو گئے. تو اس طرح سے، لیکن انہیں کی لینگویج میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پاکستانی مارکیٹ، ای کامرس کی ٹوٹل مارکیٹ نا بہت بڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو اگر سمجھیں، آپ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کنٹری کو بھی ٹارگٹ کر کے نا پروڈکٹس وہاں پر بیچ سکتے ہیں. لیکن بیچنی آپ نے وہ آئٹم ہے جو وہاں کی ڈیمانڈ ہے، جو وہاں کے لوگ پسند کرتے ہیں، جو وہاں پہ لوگ. آپ کو ٹرینڈ بڑی چیزوں سے آئیڈیاز ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت سارے ٹولز ہیں جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. گوگل ٹرینڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے، ویسے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ وہاں پر بیچیں تو آپ کے مارجنس بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت اچھا بیچ لیتے ہیں. پھر دوسری بات میں ایک چیز پر آؤں گا، وہ ہے مارکیٹ پلیسز. مارکیٹ پلیسز میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ایک مارکیٹ پلیس ہے جی، اس کے اوپر سیلر بھی ہے، بائر بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس مارکیٹ پلیس پہ کیا بک رہا ہے، اس پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. آپ وہ پروڈکٹ سورس کریں اور وہاں پہ اس مارکیٹ پلیس پر وہ چیز بیچنا شروع کریں. آپ کو اس کا بھی بڑی جلدی رسپانس آئے گا. مارکیٹ پلیس ہوتی کیا ہے کہ جس کے اوپر سیلر اینڈ بائر بوتھ آر اویلیبل. سیلر اپنی پروڈکٹ لگاتا ہے، خریدار وہاں سے چیز خریدتا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پروڈکٹ نہیں ملتی، ڈیفالٹ کر جاتی ہے، پروڈکٹ خراب ملتی ہے، تو وہ جو مارکیٹ پلیس ہے وہ سیلر سے کہتی ہے جس کو ریٹرن کرو یا کچھ بھی پیسے ریفنڈ کرو. تو وہ ریگولیٹ کرتی ہے. تو کسٹمر کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس مارکیٹ پلیس سے خرید رہا ہے. پیچھے سیلر کون ہے، ڈونٹ نو. اس طرح کی مارکیٹ پلیسز ہر کنٹری میں اویلیبل ہیں، ان ایوری کنٹریز. ٹھیک ہے. آپ ہر کنٹری کے ان مارکیٹ پلیسز پر جا کے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو رجسٹر کریں، ان کی اسپیسیفک کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ بڑا اچھا مارجن جو ہے وہ آپ کر لیتے ہیں. سر بھی ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں گا، جو پاکستانی مارکیٹ ہے نا، جو پاکستانی لوگ ہیں، عام پبلک جو ہے، ان میں ای کامرس کی اویئرنیس زیادہ ہے بنسبت دوسرے ملکوں میں. کیونکہ اس میں آپ طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں بار بار، آپ ان کو چیزیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسی چیز بھی ہے. میں یقین کریں، میں دوسرے جو ملکوں میں جاتا ہوں، اس سے ملتا ہوں لوگوں سے، تو لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہے. نہیں، اس کی بڑی ریزن ایک اور بھی ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. باقی جو کنٹریز ہیں نا، اسپیشلی یورپ کے کنٹریز، ان کے کنٹریز نے بھی نیشیز پکڑی ہوئی ہیں. ہاں جی. تو وہ ان میں سے کئی لوگ پہلے سے ہی خوشحال تھے، معقول زندگی گزار رہے تھے نا، لہٰذا نئی چیزوں کی طرف کم تھے. آپ دیکھیے پاکستان میں کئی ایسے سٹیز ہیں جیسے فیصل آباد ہے، ملتان ہے. یہ سائڈوں پہ لوگ پسے ہوئے تھے کسی زمانے میں، جو پسے ہوئے تھے آج ترقی کر گئے ہیں. ان میں سے یہ آئی ٹی میں دیکھیں وہ بلاگنگ میں ہے، اور اس سائڈ پہ دیکھیں ایس سی میں یا باقی سارا چل رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جن کنٹریز میں اسپریشن تھی نا اکانومک یا کچھ بھی ایسے، تو وہاں تھوڑی ترقی کی چانسز نیکسٹ ہیں. ہماری کنٹری میں غربت تھی، وہ لوگ پہلے سے خوشحال تھے. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں کام، لیکن جو ریشو چاہیے تھی نا، وہ ریشو اچھی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ وہاں پہ رومس خالی ہے، وہاں پہ روم خالی ہے. اب ایک مسئلہ ایک اور ہے. مسئلہ یہ آپ نے آسانی سے کہہ دیا ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی نا. میں بتا دیتا ہوں. نہیں، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو ڈور ہے نا، یہ کہتا ہے ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. جو ہوتا ہے نا نئے سیل، وہ کہتا ہے یار اتنا کچھ کرنا پڑنا وہی تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو آپ کے لیے کرنے والے کے لیے تھوڑی ہیں. اب میں ایک اور چیز بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو شاید آئیڈیا نہ ہو. یوکرین اپنی ای ریزیڈنسی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہے. 5-6 ملکوں کو دیتا ہے، پاکستان اس میں لاؤ. اب آج جائیں یوکرین کی ریزیڈنسی لیں، ان کی ایمبیسی میں جا کے ان کے تھم پرنٹ کر دیں، وہ آپ کو ای ریزیڈنسی دے دیں گے. اس کی بیس پہ آپ اس ملک میں بزنس کریں، بینک شینک کھل جائے گا، ہر چیز ہو جائے گی آپ کی، ہر کچھ پورے وہ فیسلٹیز مل جائیں گی آپ جو کو وہاں کے ملک جو وہاں جا کے ملنی تھی، جہاں کے ملنی. بالکل. تو پاکستانی وہاں جا کے، میں آپ
آپ آج 10 لوگوں کو پوچھ لیں کہ وہاں جا کے کام کرنا ہے یہاں کرنا ہوگا، وہاں جا کے 500 یورو کما لینا ہے، یہاں بیٹھ کے 500 یورو نہیں کمانا. اس کی نا وجہ وہاں پہ نا ان کو گوریاں نظر آتی ہیں مسئلہ یہ ہے. اور یہاں پہ وہ نا اصل میں نا اس ماحول سے وہ اتنے اتائے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید باہر جائیں گے تو بس دل سے نا ہم ایسے کریں گے بس. ایک بندے نے بنائی تھی ایک بار ٹک ٹاک، اس نے یورپ میں نا کسی کنٹری میں اٹلی تھا ہمیں بھی، وہاں اس نے ایک درخت کے اوپر کتنے سارے فون لگائے. تو اس نے کہا جی بھائی آپ لوگ پوچھتے رہتے ہو جان کھاتے ہو میری کہ کیسے ہی سارے فون فلان چیز کیسے آتی. بھائی اتنا کام ہوتا ہے، یہ دیکھیں درخت ہے، یہ میں نے ایک فون اتارا میرے چچا کے لیے، یہ اتارا بھائی کے لیے، بھائی ایسے ہی ہے. تو اب یہ نا تنقید تھی کہ جو لوگ یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ باہر جانے کی نسبت کتنا اچھا ہے کہ یہاں پہ آپ جسٹ $1,000 کمائیں. عثمان بھائی باہر جا کے جس نے $1,000 کمانا ہے نا بھوکے مرنا ہے اس نے. ایسے ہی تو جس نے یہاں پہ کمایا آلموسٹ 3 لاکھ بنتا ہے، 3.25 لاکھ روپیہ ہے. 3.25 لاکھ روپیہ اگر بندہ کماتا ہو تو پاکستان کی نعمت چیک کیجئے، بندہ اس میں خوشحال ہے. ایسے ہی 3.25 لاکھ میں تو بہتر ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کمائے. دیکھیں اس میں اب میں پچھلے دنوں نا میرا UK کا ٹرپ تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ نا میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کو پروموٹ کرنے گئے تھے. تو وہاں پہ جو برٹن پاکستان بزنس کونسل ہے اس نے ہمارے ٹورز کچھ ارینج کیے ہوئے تھے. تو وہاں پہ بزنس کمیونٹی سے ہم نے ملنا تھا، ہر کونسلیٹ میں جا کے ہم نے وہاں پہ اپنا پریزنٹ بھی کرنا تھا، اور وہاں پہ لوگوں نے بھی آنا تھا، ان کو ہم نے بتانا تھا. تو وہاں میں دیکھ کے حیران ہوں، میں نے کہا یار یہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ وہی 1500 پاؤنڈ 2000 پاؤنڈ کما رہے ہیں، تو ان کا تو کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ. تو پھر وہاں پہ ایکسپلین کیا گیا کہ یار اب سروسز کی طرف بھی آئیں. تو اس کے اوپر نا کونسل جنرل نے میری بات کی، انہوں نے کہا پاکستان جو جیڑا آندا ہے تولیے لے آندا ہے، آج جی میرے تولیے نے بیچ دو، ٹھیک ہے جی میرے پاس جی بیڈ شیٹ ہے بیچ دو. کہتا آپ واحد ہیں جو یہ چیز کہہ رہے ہیں. تو میں کہا جی یہ آگے ہماری سروسز بکنی ہیں، آپ کیوں نہ یہاں پر ہمارے جو IT کے لوگ ہیں ان کو یہاں بیٹھ کے ان کمپنیز کو کہیں کہ جی وہ ہمارا ٹیلنٹ ہائر کریں، کیوں نہیں ہائر کرتے. ٹھیک ہے ہمارے ویڈیو ایڈیٹرز ہائر کریں، ہمارے پاس بڑے پائے کے وہاں پہ لوگ ہیں، بڑے اسکلڈ لیبر ہمارے پاس. دیکھیں ہمارے گاؤں دیہات کے جو لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اس میں جو ایڈیٹنگ کے اسکلز دکھا رہے ہیں یس بڑے کمال بڑی کمال ہے. مطلب یہاں پہ اسکلڈ لوگ اویلیبل ہیں، نو ڈاؤٹ. تو میں نے کہا جی انہوں نے پھر اس کا ایک پیٹرن اب بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ کہ چیزیں ساری باہر سیٹ اپ ہوں، مطلب وہاں پہ کلائنٹس کے ساتھ بات کی جائے، کوئی ایسی بنایا جائے جو کہ پاکستان سے ٹیلنٹ ہائر کر کے ان کی سروسز وہاں پر بیچی جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. پھر ہم وہاں پہ جو تھا ان کا ویسٹ منسٹر ہال جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر گئے، وہاں پہ ہم نے اپنا پریزنٹ کیا پورا، اور وہاں پہ ہم نے اس پہ ڈبیٹ بھی ہوئی پاکستانی اس پہ. تو وہاں پہ بڑا اچھا رسپانس اس چیز کا ملا، لوگوں نے بڑا اکنالج کیا. لوگوں نے کہا کہ واقعی یہ چیز جو ہے یہ آگے نیکسٹ فیوچر ہے، اور یہ چیزوں پہ کام ہونا چاہیے جس پہ کام آج تک نہیں ہوا. آج تک پاکستانی سروسز کو پروموٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب ان کا بھی جو ڈیمانڈ تھی آگے جب ہم نے بیچنا ہے، وہ کہتے ہیں یار پاکستان سے کوئی پروڈکٹ آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے جو ہم یہاں پر بیچ سکیں، اس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، یا اس کی کوئی اس اسپیسیفکیشن پہ وہ بناتے ہی نہیں ہیں. کچھ پروڈکٹس ہیں جو ٹیکسٹائل کی ہیں، کوئی لیدر کی ہیں یا سرجیکل کی ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کیٹیگری میں پاکستان نہیں ہے. وہ جب لیتے ہیں وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کا نام لیتے ہیں، جی ادھر سے تو یہ بھی آ رہا ہے، کیمیکل بھی آ رہا ہے، ادھر سے دوائیاں بھی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے. تو وائی ناٹ پاکستان. تو اس لیے میرے نزدیک پاکستان میں جو چیزیں انٹرنیشنل معیار پہ بن سکتی ہیں بڑی آسانی سے بن جاتی ہیں. آپ اس کو بنائیں، ایکسپینڈ کریں، اور ہر کنٹری میں پاکستان، USA، کینیڈا، تو ان کنٹریز میں بنائی جا سکتی. باقی وہاں پر اوبویسلی جس کنٹری میں آپ نے بیچنا ہے وہاں کی پاکستان کی بیچنا ہے، پاکستان کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اگر انٹرنیشنل کسی بندے نے پاکستان بیچنا ہے، اس کو کمپنی چاہیے، یہاں بینک اکاؤنٹ چاہیے، اس کو یہاں پہ باقی چیزیں چاہیے. اس طرح ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی ارینج ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا عثمان بھائی، اب چھوٹے چھوٹے ہم کوشچن سے کرتے ہیں تاکہ وہ پارٹ بھی کلیئر ہو جو ہم اپنی آڈینس کو دکھانا چاہیں، سنانا چاہیں. ان میں کئی لوگوں کے مسائل ہیں. کئی لوگوں کو نا یہ پیسے اور وقت خرچ کرنے کے بعد کچھ نقصان اٹھا کے کچھ سیکھنا پڑتا ہے، اور کئی بار ریپیٹ کر کے جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کم ہو. اگر لوگ فرض کیے پاکستان میں چنیں کسی پرسن کو جو کہ پرفارمنس مارکیٹر ہو، کس بنا پر چنیں؟ کیسے چیک کریں کہ یہ بندہ ہماری منزل کے لیے جنگ لڑ سکتا ہے کہ نہیں لڑ سکتا؟ اس کا ٹریک ریکارڈ پتہ چل جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو ہائر کرنے کی بات جی کر رہے ہیں آپ،
اگر ہائر کر اس کا ٹریک ریکارڈ سے پتہ چل جاتا ہے. ہم اگر فار ایگزامپل ہم نے پرفارمنس مارکیٹنگ اس سے کروانی ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم اسے کچھ کویشچنس پوچھ لیتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی یہ آپ کیسے کریں. جیسے آج کل انفلوئنسر مارکیٹنگ بہت ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اب انفلوئنسر مارکیٹنگ میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے جی میں انفلوئنسر سے جو ہے وہ ویڈیو ٹیگ کروں گا 500 فالوور آئیں گے. اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی اس کا رسپانس نہیں ہے, آپ کو کچھ نہیں ملا. اس کے آلٹرنیٹ آپ کیا کریں کہ آپ اس انفلوئنسر سے ٹریفک اپنی ویب سائٹ پہ لے کے جائیں. میں نے ایک انفلوئنسر ہائر کیا, اس میں سے لوگ وہاں پہ اس کے فار ایگزامپل جی 1 لاکھ وزٹر تھے, اس میں سے 50,000 لوگوں نے اسٹوری دیکھی, اسٹوری سے وہ ہماری ویب سائٹ پر آئے. ان آڈینس کو ری ٹارگیٹ کریں آپ. ٹھیک ہے, فیس بک تو وہ آپشن دیتا ہے, آپ اس کو ری ٹارگیٹ کر کے اس کے ریلیٹڈ وہی اس انفلوئنسر کی ویڈیوز کو بار بار دکھائیں, تو آپ کی کنورژن ریٹ بڑھ جائے گا. آپ کنورژن جو ہے وہ آپ کی بڑھ نہیں, کسی کا ٹریک ریکارڈ چیک کرنا ہوگا تو ہم اسے کویشچن کیسے کریں. یہ دیکھیں آپ میں جانتے ہوں گے لیکن جو آڈینس میں سے بے شمار لوگ نہیں جانتے ہوں گے, ان کا پہلی بار سفر ہوگا, ہم کیا ان کو کہیں کہ کیا سوال کریں. یہ دیکھیں اس میں جو فرسٹ کویشچن آپ سے وہ آپ کو جو پوچھنا چاہیے اس سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے یا کیسے آپ اپنی اسٹریٹجی بتا دیں. آپ اپنا مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کام کریں گے, آپ کس مرحلے پہ پہلے جائیں گے, آپ آڈینس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے. میری یہ پروڈکٹ ہے, اس کے اوپر میرا کتنا بجٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بجٹ آپ کا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں جو مارکیٹنگ ہے نا, جو پرفارمنس مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, جو ان لوگوں کو ہم ہائر کرتے ہیں, میرے نزدیک اس کے اندر جو میں تو فرسٹ آف آل جو میرے کویشچنز ہوتے ہیں اگر میں کسی کو ہائر کر رہا ہوں تو میں تو ان کا ٹریک ریکارڈ اور پلس ان سے کہتا ہوں مجھے یہ سیمپل ورک ہے یہ والا, مطلب آپ مجھے آڈینس سیٹ کر کے دیں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ مطلب میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق کچھ حد تک یہ کام کر لیں گے, باقی ان کو میں سمجھا کے اس طریقے سے کام کروا لوں گا. اس طرح پھر جو ہے وہ میں ان کو ہائر کر لیتا ہوں. باقی اگر آپ سمجھیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یا ان سے جو ایک عام بندے کے جو کویشچنز ہو سکتے ہیں وہ اس کا بجٹ ہے, ان کی آڈینس سلیکشن ہے, اس کے علاوہ اس کی ویڈیو کیسے بنائے گا, وہ مطلب کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ ان سے کویشچن کر کے تو پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات ہے کہ پاکستان میں اگر فرض کیا کوریئرز کسی نے سلیکٹ کرنے ہوں تو کون سے 2 یا 3 کوریئر ہوں گے آپ کہیں گے یہ باقیوں سے بیٹر ہیں. دیکھیں اس میں نا جو ای کامرس اسپیسیفک ہے نا, کچھ جو ای کامرس کے لیے انہوں نے اپنی سروسز کو آلٹر کر لیا ہے یا جو اسپیسیفکلی اب ای کامرس کے لیے جانے جاتے ہیں, اس میں پوسٹ ایکس ہے اور اس کے علاوہ ٹریکس ہے. ٹھیک ہے, M&P کسی حد تک بہتر ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے لیپرڈس کوریئر ہے. لیکن آپ جو پہلے میں جو 2 نام لیے ہیں انہوں نے اپنی سروسز کو آلٹر کیا ہوا ہے. مطلب اس کا جو ڈیش بورڈ, اس کا ٹیم کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ان کے کلائنٹس ای کامرس کے ہیں, تو وہ آپ کی نیڈس کو بہتر جانتے ہیں اور نیو کمرس کو وہ جو ہے نا وہ ویلکم بھی کرتے ہیں. باقی جو کوریئرز ہیں وہ کہتے ہیں جی اپنا والیوم بتائیں اور یہ چیزیں بتائیں, تو پھر وہ جاتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے آپ پوسٹ ایکس یا ٹریکس میں سے کریں. اچھا, مسئلہ اب یہ ہے جیسے ٹریکس ہے تو ٹریکس کے ہی لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ فی الحال نہ کیجیے, تھوڑا ویٹ کر لیجیے, کوئی مسئلہ آیا ہے. ان کا مسئلہ آیا ہے لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے ان سے جو بات کی, آپ نے دیکھا ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے نا جہاں پہ آپ بھی ہیں الومنائی کا, جو وہاں بھی باتیں چل رہی تھیں. اب اس کے بعد یہ پوسٹ ٹیکس کا بھی مسئلہ ہے. ہم نے اس کو فی الحال سوئچ کیا, پوسٹ ٹیکس کو سوئچ کیا کہ یہ وعدے معاہدے ہمارے ساتھ کافی تھے لیکن یقین جانی کہ وہاں پہ کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں. کافی سارے ریٹرنز جو کہ پہلے نہیں تھے ہمارے, ہم کچھ اور سروس استعمال کر رہے تھے آج سے 2 ماہ پہلے, تو یہاں پہ جیسے آتے ہی وہ ریٹرنز کافی, پھر ہم نے سوئچ کیا کسی اور پہ اور ان کے ساتھ کچھ نئی ٹرمز پہ بات چیت کی ہے کہ بھائی یہ ہمیں چاہیے. اگر جو ہم جو پرانا استعمال کریں وہ لیپرڈ ہے. لیپرڈ, ہاں جی ٹھیک ہے, ہم لوگ وہ تو ٹھیک زیادہ کرتے تھے وہ, لیکن یہ کہ یہ لوگ زیادہ ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو لوکل سٹیز کے آرڈرز ہیں, لاہور کے آرڈر ہیں, وہ لوکل کوریئرز کافی ساری آپ کو مل جاتی ہیں جو سیم ڈے ڈلیور بھی. اچھا, لاہور میں تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فرض کیا آپ تھوڑا سا افورڈ کرتے ہوں تو لڑکا ایک رکھیں, خود کروا دیں, آرڈر بھرتے ہیں خود کروا دیں, کم سے کم ریلائبل ہے اور کیش جلدی آ جاتا ہے. یس, اور اسپیڈی آ جاتا ہے اور وہ ڈلیور کر کے ہی آتا ہے. ہاں جی, ہمارا تو پلان یہ تھا کہ بڑی سٹیز میں نا اپنے چھوٹے سے بنا لیں گے یونٹ. آپ نا 3-4 لوگوں کی ٹیم بنا لیں بڑی سٹیز میں, اتنی بھی کافی ہے. ایسے ہی ہے. اگر وہ کر لیں گے تو کم سے کم بڑی سٹیز کی آپ کی جو شپمنٹ ہے نا رکے گی نہیں. ایسے ہی ہے. تو دیٹ مینس کہ چاہے مشکل ہو لیکن جو بھی چیلنج ہوں گے ان کے سولوشن ہوتے ہیں اور چیلنجنگ انڈسٹری میں ہی جانا چاہیے. اس کے اندر گیپ زیادہ ہوتا ہے. یس, لوگ کم آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ چیلنجنگ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. تو چیلنج کو فیس کر کے انسان بڑا بنتا ہے. تو یہ ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں چیلنجنگ سے نہ ڈریں, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا. بالکل ایسے ہی. آپشن اے ورک نہیں کرے گا تو آپشن بی کرے گا, آپشن سی کر لے گا.
اگر آپ ای کامرس پہ چیزیں بیچ سکتے ہیں, میں بیچ سکتا ہوں ان پرابلمس کے بعد, تو یہ لوگ بھی تو بیچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. عثمان بھائی, ہماری آڈینس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آڈینس کے لیے پیغام جو ہے نا وہ آخر میں یہ ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا, تو وہاں پہ ایک بڑے عالم دین ہیں, مجھے پرانا جانتے تھے. وہ پرانا, میں ان کے ساتھ ایک دفعہ ٹرین پہ سفر کیا تھا, میں بڑا ان سے انسپائر ہوں نا مطلب. تو وہ ایک دفعہ میں دوبارہ ملا, تو وہ مجھے کہتے عثمان اج تک کی سیکھی آئی, تو کافی عرصے پہ ملاقات ہوئی. میں کہا جی میں شیخ صاحب ہن ڈر نہیں لگتا. اچھا ٹھیک ہے, ہن کاروبار کرنے لگے, کوئی چیز کرنا, ہن ڈر نہیں لگتا, ہن اللہ تے چھاڑ دیدا کہ اللہ اس میں جو ہے نا بہتری کریں گے, اللہ کی طرف سے جو ہے نا اللہ پہ چھوڑ کے جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے. تو میں تو یہ لوگوں کو مثال دوں گا, کہوں گا کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. اگر آپ وہاں پہ نقصان بھی ہوتا ہے نا, آپ کو نہیں کر پا, آپشن بی, آپشن سی, اور اللہ پہ توکل رکھیں, سجدے میں مانگیں. ٹھیک ہے, اور باقی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے گیو اوے والی, کہ لوگ اللہ کے ساتھ تجارت کریں, یہ چیزیں نا بڑی مطلب میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بڑا فن خواہ ہوں ای کامرس کا, یا مجھے بڑا ہی نالج ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان میں وہ قابل ڈال. میرے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ یار تیری پٹھیاں بھی سیدھیاں ہو جانیاں نے, پتہ نہیں تو کی کردا ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے, مٹی کو ہاتھ ڈالیں سونا ہو جاتی ہے, تو وہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے, آپ اللہ سے مانگیں تو اللہ پاک نا پھر آپ کو خود راستے خود نظر آئیں گے. اب میرے اتنے راستے نظر آئے, اللہ نے اتنے راستے دکھائے, دنیا ساری گھما دی, دنیا میں لوگوں کو ملا. ٹھیک ہے, بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی دین ہے. تو میرے خیال سے آپ لوگ اسٹیپ ان کریں. پہلا اسٹیپ سب سے بڑا مشکل ہے. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا وہ ایگری کریں گے, سب سے پہلا مشکل جو اسٹیپ ہے نا وہ فرسٹ اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ فرسٹ فلائٹ, یس, وہ آپ نے لے لی نا, اس کے بعد پھر آپ کامیاب اللہ جو ہے نا وہ کرتا رہے گا. میرا پہلا ہمارا بزنس تھا امریکہ میں, تو میرے بزنس ہوا, تو اس میں نا میرے بردر ہوتے ہیں وہاں, بردر ان لا, تو ہم دونوں نے مل کے ایک بزنس کیا. میں بتاتا ہوں, تو اس میں نا پہلا بزنس کرنا تھا ہم نے. 4 مہینے تک نا مجھے کوئی رستہ نظر نہ آئے کہ کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. میں شاپ پہ جاؤں رینٹ لینے کے لیے, جو آنر ہمیں منع کر دے, جی یہ تو ہم الاؤ ہی نہیں کرتے. سپلائر ہمارے پاس کوئی نہ, چیز ہمیں کوئی نظر نہ آئے, بورڈ والا ہمیں نہ ملے جو ہمارا بورڈ بنا دے. ہمیں اتنی مشکل, سمجھ ہی نہ آئے, نیا ملک, نئی چیز. فرسٹ ٹائم میں امریکہ گیا تھا, مجھے سمجھ نہ آئے کہ کدھر جانا. تو میں اسے کہتا تھا کہ یار پہلا بزنس مشکل ہے, یہ پہلا کر لیا نا ہم نے, پیچھے نہیں ہٹنا. تو وہ ایک دفعہ نا میں بڑا ہی اسٹریسڈ اور بڑا بیٹھا, تو میں چائے پی رہا ایسے نا, بس چائے اور ساتھ کی ایک رس کھا رہا, نیچے منہ کیا ہوا میں نے. تو اس نے کہا بھائی ایک ای میل آئی ہے. کیا کہتا ہے, اسٹار بکس کے سامنے دکان خالی ہے. کہتا وہ وہی دکان ہے جو 2 مہینے پہلے آپ نے وہاں سے مجھے گاڑی مڑوا دی تھی کدھر کو جانا ہے. میں کہا ابھی چلو, چائے درمیان میں چھوڑی, میں کہا ابھی جانا ہے ہم نے. کہتا چلے. ہم نے اسی وقت گاڑی موڑی, ہم وہاں چلے گئے. گھنٹے کی ڈرائیو تھی دور. تو اسٹار بکس کے بالکل سامنے ایک پرائم لوکیشن پہ نا ہمیں ایک لینڈ لارڈ نے کہا جی ہم آپ کو یہ اسپیس دیتے ہیں, آپ یہاں پہ اپنا اسٹور بنائیں. میں نے وہاں پہ میں کہا یار یہ تو جگہ چھوڑنے والی نہیں تھی, تو یہ ہم کیسے مس کر گئے, تم نے مجھے اس لوکیشن پہ لے کے نہیں آئے. کہتا بھائی ہم آئے تھے اس چوک سے, آپ نے کہا تھا ادھر نہیں جانا, اندھیرا زیادہ ہے. تو میں کہا یار اللہ کی دین ہے یہ. وہ اس وقت اوکے کیا. وہ لینڈ لارڈ میرے ساتھ اتنا فرینک ہوا, اس نے میرے سے گپیں ماری, ہمارے ساتھ ڈنر لنچ کیے, بڑا اچھا خوش ہوا. اس نے اپنی پوری بلڈنگ جو پیچھے والی تھی وہ بھی ہمیں دے دی, بڑا اچھے ٹرمز پہ, بڑا اچھا ہوا. اور ہمارا بڑا اچھا الحمدللہ کام وہاں سیٹ ہوا. پھر ہم نے اسٹورس کی چینز بنائی ڈفرینٹ, تو بنتی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے اسٹیپ سے پیچھے نہ ہٹیں, اللہ سے دعا مانگے کہ آپ نے پہلا اسٹیپ لینا ہے اور اللہ پاک اس میں برکت ڈالے. تو اس کے بعد پھر چل سو چل, انسان کو خود سمجھ آ جاتی ہے. گو ود دا فلو. ٹھیک ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا کوئی جو ہے نا وہ ہوں اور میرے مطابق چیزیں چلیں. بہت ساری چیزیں میں سوچ کے نکلتا ہوں کہ یار یہ میرے مطابق ہوں گی, لیکن وہ نہیں ہوتی. اینڈ ٹائم پہ آتا ہوں تو اللہ کی طرف سے وہ بہتر چیز, اس سے بہتر مل چکی ہوتی ہے. عثمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لے کے آنے کا, اور مجھے امید ہے کہ کافی مزیدار باتیں لوگ پسند کریں گے اسے. جن کو تو چسکا ہے بزنس کا, ان کو تو یہ کئی گھنٹے بھی باتیں ہم کرتے رہیں گے, رکیں گے نہیں, اور میرا تو چسکا ہے. تو دوستوں بہت شکریہ آپ کا, پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے دوست یہاں پہ لے کے آؤں جن دوستوں کا ایکسپیرینس بہت قیمتی ہے. اتنی سال آپ کبھی چیک کیجیے گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چند بکس پڑھنی ہوں گی, لیکن بک لکھنے والے کا علم چیک کیجیے گا اس نے کیسے لیا ہوگا. کتنا آسان ہے کسی جگہ سے پڑھ لینا اور کسی جگہ سے سن لینا.
لیکن یہ چیک کیجیے گا پوری پوری لائف اس پہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے، اگرچہ اس کو پھر بھی کچھ لوگ قدر نہیں کریں گے، اور جو قدردان ہوں گے ان کو کچھ نہ کچھ اس پہ مل جائے گا۔ ایک اور چیز یہ بڑی اہم ہے کہ میرا ذاتی یہ اعتقاد ہے کہ انسان کی حکمت پہ اللہ کی رحمت غالب ہے۔ آپ اپنی حکمت سے جو کرنا چاہیں کرتے رہیے، لیکن ساتھ میں اللہ کی رحمت کے لیے وہ تمام کام کیجئے جس سے رحمت آ سکے۔ تو یقین جانے گا کہ آپ کی کرتوتیں میری کرتوتوں کی طرح جو مرضی ہوں گی، تو آپ کی بھی نہ الٹی باتیں سیدھی، اور سیدھی باتیں کسی کی الٹی بھی ہو سکتی ہیں اگر رحمت نہ ملے۔ عثمان بھائی یہی چیزیں انڈورس کر رہے ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے۔ ہم اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے فیصلے 25 سے 30% فیصلے ہم نے اپنی عقل سے شاید اچھے کیے ہوں، باقی ہم سے سرزد ہو گئے تھے اللہ کی رحمت سے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا کہ ایسی رحمت کے لیے بھی دروازے کھولیے گا، ساتھ میں حکمت بنائیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت جلد ملیں گے نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے دوست کے ساتھ، کسی نئے موضوع پہ ایکسپیرینس۔ اور یہ جیسے ہم نے لیا تھا ایک ایک ڈراپ علم، یہاں پہ تھوڑا سا 3 4 ڈراپس آتے ہیں علم کے، آپ بھی اکٹھا کیجیے گا، ملتے رہیے گا۔ جو دوست ملاقات کرنا چاہتے ہوں 4 سے 6 میں دستیاب ہوں آفس میں روزانہ، صرف سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوتا، اور اس کے کوئی چارج نہیں ہوتے۔ میں نے سوچا کہ اب میں ہر پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا تاکہ دوست پریشان نہ ہوں۔ وجہ یہ تھی کئی دوست اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ ان کو لگتا ہے شاید کوئی مشہور شخص پیسے لیتا ہے اس کے، تو پتہ نہیں، لیکن میں نہیں لیتا۔ تو آپ ملنا چاہیں گے آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو کچھ بنے گا آپ سے مجھ سے مل کے ہم کریں گے، تو بہت جلد ملیں گے دوبارہ سے پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔